دلوں میں کینہ اور عداوت برجمان ہو تو رائے کو پہاڑ بنتے دیر کتنی لگتی ہے، اور جن رشتوں کو محبت کا سائبان میسر نہ ہو ان کی جڑیں دھوپ کی تمازت میں جل جاتی ہیں۔ جو لوگ جھوٹی انا کا پرچار کرتے ہیں دراصل وہ رشتوں کا بیوپار کرتے ہیں اور بالآخر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے بے وقوفی کا نمونہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی بیوپاری تھا جس نے ہر رشتے کا مول تو کیا مگر قدرت کی مہربانی سے کوئی قیمت وصول نہ کر سکا۔ جب پیش منظر میں اتر کر ملک صفدر حیات نے پیش منظر کو کھنگالا تو تمام حقیقتیں برعکس نکلیں، گویا اعمال کا دارالمدار نیت پر ہوتا ہے۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کسی اللہ کے بندے نے کیا خوب کہا ہے کہ رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات پہاڑ کھودنے پر ایک چوہا برآمد ہوتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بڑی بن جاتی ہیں۔ زیر نظر کہانی بھی اس فلسفے پر گرد گھومتی ہے۔ وہ ماہ اپریل کے وسطی ایام تھے، موسم گرما نے اپنے پر کھول لیے تھے۔ ابھی فضا میں وہ حدت اور شدت تو پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی بلا جھجک بڑے اعتماد سے کہا جا سکتا تھا کہ گرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ میں ان دنوں ضلع گجرانوالہ کی تحصیل وزیرآباد کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ادھر سودرا میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ موضع سودرا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، بلکہ یہ تھانہ سودرا ہی سے زیادہ قریب تھا۔ میں تھانے سے نکل کر 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اطلاع لے کر آنے والے کانسٹیبل سے استفسار کیا، تجمل، تم کس کے قتل کی بات کر رہے ہو؟ جناب، اس شخص کا نام تو عبدالغفار ہے، لیکن علاقے کے لوگ اسے مامو کہتے ہیں، تجمل نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ قصبے کے مین بازار میں مامو کے تکے کباب کی دکان ہے، آپ اسے جگت مامو سمجھ لیں۔ سمجھ لیا، میں نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اب آگے بتاؤ کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی اور مامو کا قاتل کون ہے؟ قاتل کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا ملک صاحب، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا۔ ادھر جائے وقوع سے 2 بندے آئے ہیں اس واقعے کی اطلاع لے کر، وہ باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں، آپ کا حکم ہو تو انہیں اندر بلا لوں؟ کسی بھی مثبت اور نیک کام کے لیے میری اجازت یا حکم کی ضرورت نہیں ہے تجمل، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ان بندوں کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ جو حکم ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ دوبارہ میرے سامنے موجود تھا اور اس بار تجمل کے ساتھ 2 افراد بھی تھے۔ میں نے ان کے نام اور کام دریافت کیے، پھر پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ایک شخص کا نام مشتاق احمد تھا، وہ بھاری بھرکم اور پست قامت تھا۔ اس نے اپنے ڈیل ڈول کی مناسبت ہی سے خاصی صحت مند مونچھیں رکھ رکھی تھی۔ وہ مامو کے تکہ کباب والی دکان کے ساتھ گنڈیری کی ریڑھی ٹھیلا لگاتا تھا، جبکہ دوسرے بندے کا نام جنید خان تھا اور وہ درمیانہ قد کاٹ کا مالک تھا، اور یہ بھی مامو کی دکان کے قریب ہی پھل فروخت کیا کرتا تھا۔ ہاں بھائی، میں نے باری باری مشتاق اور جنید کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، مامو کو کس نے قتل کیا ہے اور کیوں؟ تھانے دار صاحب، یہ تو بھی کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ شخص کون تھا جس نے تیش میں آ کر چھری سے مامو پر حملہ کر دیا تھا، جنید نے الجھن زدہ انداز میں بتایا۔ اور جہاں تک کیوں کا سوال ہے تو میں نے خود دیکھا تھا کہ اس واقعے سے پہلے مامو اور اس شخص کا خاصی بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ یہ بات تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ قاتل کون شخص تھا؟ میں نے ایک بار پھر سوالیہ نظر سے ان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ کوئی تو اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا، یہی تو مسئلہ ہے تھانے دار صاحب، مشتاق پریشانی سے بولا۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھا، میں نے اور جنید نے اسے سودرا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں نے غیر مطمئن انداز میں کہا، ایک ایسا شخص جسے موضع سودرا میں کوئی بھی نہیں جانتا، اس کی مامو کباب والے سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تھانے دار صاحب، جنید نے گہری سانس سے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک واقعہ دشمنی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہاں جو کچھ پیش آیا وہ وقتی اشتعال کے سبب تھا۔ مامو اور اس اجنبی شخص میں کسی بات پر تو میں ہوئی اور اس شخص نے مامو کی چھری اٹھا کر اسی پر آزما ڈالی۔
तुम लोग चलो मेरे साथ, मैंने एक फैसले पर पहुंचने के बाद कहा। जाए बकू पर चलकर देखते हैं कि वहाँ मामला क्या है। मैंने थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया और कांस्टेबल सफदर को अपने साथ लेकर जाए वारदात की जानिब रवाना हो गया। हालांकि मैं उस वक्त बड़ी शदीद नौयत की भूख महसूस कर रहा था, लेकिन फ़र्ज़ की अदायगी आपकी ज़ात और ज़रूरियात से भी ज़्यादा अहम होती है। जिस तरह ग्राहक और मौत का कोई टाइम टेबल नहीं होता, बिल्कुल वैसे पुलिस डिपार्टमेंट में इमरजेंसी का कोई स्केड्यूल तय नहीं होता। और ख़ास तौर पर थानेदार तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। लेकिन शर्त वही है, अगर वो अपने फ़राइज़ को पहचानता हो तो। वरना बाज़ थाने और बाज़ थानेदार तो ऐसे भी हैं कि इनके लिए रावी, चनाब, झेलम, सतलज और सिंध सबके सब सुख चैन ही लिख रहे होते हैं। जब वो जाए बकू पर पहुंचा तो वहाँ एक दूसरी और इंतहाई मुख्तलिफ सूरत हाल से वास्ता पड़ा। मैं ये तवक्का कर रहा था कि सोदरा के मेन बाज़ार में तिक्के कबाब की दुकान पर मामू तिक्का फरोश की लाश पड़ी होगी और कोई 2 दर्जन अफराद इसके घेर डाले खड़े होंगे। लेकिन वहाँ एक नया नक्शा देखने को मिला। मामू की दुकान पर चंद लोग जमा थे और आपस में बड़े गमगीन अंदाज में बातें कर रहे थे। मामू की लाश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं नजर आ रहा था। इस सूरत हाल में मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया और मैंने अपने साथ आने वालों से पूछा, मुश्ताक, जुनैद, ये क्या तमाशा है? तुम लोगों ने बताया था कि किसी अजनबी लफंगे ने मामू का कत्ल कर दिया है, मगर यहाँ तो। जनाब, जब हम आपको इतला देने गए थे तो मामू इधर ही गिरा पड़ा था। जुनैद ने ज़मीन के एक हिस्से की जानिब इशारा करते हुए उलझन ज़दा अंदाज में बताया। पता नहीं अब कहाँ गायब हो गया है। वो कहीं गायब नहीं हुआ सरकार, वहाँ मौजूद लोगों में से एक ने आगे बढ़कर कहा। चंद लोग मामू को तांगे में डालकर क्लिनिक ले गए हैं। क्लिनिक? मेरी हैरत दो चंद हो गई। एक लाश को क्लिनिक ले गए? जी हाँ, वही पुख्ता उम्र शख्स वजाहत करते हुए बोला। जब मुश्ताक और जुनैद को हमने थाने की तरफ दौड़ाया था तो इस वक्त यही लग रहा था कि मामू का काम हो गया, मगर इनके जाने के 2 मिनट बाद ही बेहिस हरकत पड़े मामू में अचानक हरकत पैदा हुई और वह तकलीफ़ की शिद्दत से करहाने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने एक तांगा लेकर इसमें मामू को डाला और डॉक्टर अब्बास के क्लिनिक ले गए। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए बोला, डॉक्टर अब्बास का क्लिनिक थोड़ी दूर उधर मेन बाज़ार में ही है। वह तजम्मुल मिजाज शख्स था, समझदार और बर्दुबार नज़र आता था। उसकी उम्र 55 से मुतवाजिस थी। मैंने उससे पूछा, चाचा आपका क्या नाम है? फरीद बुखारी, उसने जवाब दिया, लेकिन लोग सिर्फ बुखारी या बुखारी साहब कहते हैं। बुखारी साहब, आप भी इधर ही रहते हैं? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा। जी हाँ बिल्कुल, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। हम लोग 3-4 पीढ़ियों से इधर ही रह रहे हैं जी। मैं पाक फ़ौज में था, कुछ अरसे पहले रिटायर्ड हुआ हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बुखारी साहब, मैंने उससे गर्म जोश मुसाफा करते हुए कहा। मुझे उम्मीद है आप कानून से अपने भरपूर ताउन का इजहार करेंगे। आप हुक्म करें इंचार्ज साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मुझसे जो भी हो सका ज़रूर करूँगा। मुझे पता चला है कि मामू पर हमला करने वाला शख्स इस इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैंने फरीद बुखारी की आंखों में देखते हुए कहा। जितने भी लोगों ने उसे देखा उन सब के लिए वो अजनबी था। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इस मौजू पर बात हो रही थी। वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने खुद अपनी आंखों से उस शख्स को देखा नहीं, मगर लोगों का यही कहना है कि आज से पहले उसे इस इलाके में कभी किसी ने नहीं देखा। जब उसने माऊ पर हमला करने के बाद यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो किसी ने आगे बढ़कर इसे रोका या पकड़ा क्यों नहीं? मैंने खासे चुपते हुए अंदाज में सवाल किया। थानेदार साहब, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो तज्जियाती अंदाज में बोला। जब उसने अचानक मामू पर वार किया होगा और मामू नीचे ज़मीन पर गिर गया होगा तो यहाँ मौजूद लोगों की तमाम पर तवज्जो मामू की जानिब होगी और किसी ने उस शख्स पर ध्यान नहीं दिया होगा, लिहाजा वो बड़ी आसानी से फ़रार होने में कामयाब रहा। फरीद बुखारी की बात समझ में आ रही थी। इमरजेंसी की सूरत में अमूमन अवाम उस तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं। मैंने तस्दीकी अंदाज में पूछा, इसका मतलब यह है जब मामू पर हमला हुआ आप यहाँ मौजूद नहीं थे? जी नहीं, उसने नफ़े में गर्दन हिलाई और बताया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये वाक़या पेश आ चुका था और हमलावर यहाँ से फ़रार हो गया था। अलबत्ता लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद उसने इजाफ़ा किया, अलबत्ता जुनैद और मुश्ताक मेरे सामने ही आपको इत्तला देने थाने की तरफ गए थे और जब मामू के जिस्म में हरकत हुई तो मैंने फ़ौरन उसे 2 अफराद की निगरानी में एक टांगे में दलवाकर अब्बासी क्लिनिक भिजवा दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। और अब इससे भी ज़्यादा एक और काम अच्छा करना है आपको। जी वो क्या? वो सवाली नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, आप एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं,
اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کام بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ آپ کم تو کریں تھانے دار صاحب، وہ بڑے جوش میں بولا۔ میرے بس میں جو بھی ہوگا ضرور کروں گا۔ میں تو ابھی فوری طور پر عباسی کلینک جا رہا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا یہاں کی صورتحال آپ سنبھالیں گے؟ جی ضرور سنبھالوں گا، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1، جائے وقوع کی جو چیز جہاں پڑی ہے وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہیے، میں نے کہا۔ اس سلسلے میں میرا کانسٹیبل بھی آپ کی مدد کرے گا۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل صفدر کی جانب اشارہ کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ نمبر 2، آپ یہاں پر موجود افراد میں سے کم از کم 10 ایسے لوگوں کا چناؤ کریں گے جنہوں نے حملہ آور کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھتے ہی فوراً پہچان سکتے ہیں، پورے دعوے کے ساتھ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل سمجھ رہا ہوں، وہ پرمعنی انداز میں بولا۔ آپ بے فکر ہو کر کلینک جائیں، یہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ میں نے کانسٹیبل صفدر کو ضروری ہدایت دی، پھر زخمی ماموں کو دیکھنے کے لیے عباس کلینک کی جانب روانہ ہو گیا۔ عبدالغفار عرف ماموں کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ میں اس کا بیان قلم بند کر سکتا، تاہم ڈاکٹر نے اس کے خطرناک زخم پر ٹانکے لگا کر مرہم پٹی کر دی تھی اور اسے مسکن انجیکشن بھی لگا دیا تھا، جس کے زیر اثر وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے ماموں کا جائزہ لیا، پھر ڈاکٹر عباس کے پاس آ بیٹھا۔ عباس کلینک 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ابتدائی حصے میں وہ خود بیٹھ کر مریضوں کو دیکھتا تھا اور عقبی حصے میں ایمرجنسی مریضوں کے لیے تھا، جہاں ڈرپ والے مریضوں کو لٹایا جاتا تھا یا پھر ایسے مریضوں کو جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو۔ ماموں اسی حصے میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ان دونوں حصوں کے بیچ میں ایک لمبوتری سی قبر نما ڈسپینسری بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عباس معذرت خواہ انداز میں بولا۔ تھانے دار صاحب، یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر مریض کو ٹریٹمنٹ دے دیا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آپ نے ایک شخص کی جان بچانے کی کوشش کی ہے اور اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب بھی رہے، گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ وہ میرے آخری جملے کی گہرائی میں اتر کر اس کی معمونیت کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر تو صرف کوشش ہی کرتا ہے، زندگی بچانے یا زندگی دینے والا تو خدا کی ہی ذات ہے، اس میں کیا شک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ انسان محض مثبت اور منفی کوشش کرتا ہے، زندگی اور موت دینے کا اختیار صرف اس قادر متعلق کو ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا ماموں کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ میرے حساب سے اب بالکل ٹھیک ہیں، خطرے والی کوئی بات نہیں، وہ تسلی بھرے انداز میں بولا۔ گردن پر گہرا زخم آیا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں تیز دھار آلے کا کٹ کتنا ظالم ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے ٹانکے لگا کر زخم کو اچھی طرح سی دیا ہے، ہفتہ 10 دن بعد ماموں بھلا چنگا ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا ماموں کو جو لوگ یہاں لے کر آئے تھے ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ماموں کے ساتھ 2 بندے آئے تھے تھانے دار صاحب، ڈاکٹر نے بتایا۔ ایک کا نام سبحان ہے، وہ اب ماموں کی بیوی کو اس واقعے کی اطلاع دینے گیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ماموں کی بیوی کو ساتھ لے کر ہی آئے گا اور پھر ماموں کو کلینک سے گھر پہ وہاں وہی پہنچائے گا۔ اور دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے سوال کیا۔ سلو، ڈاکٹر عباس نے جواب دیا۔ سلامت علی عرف سلو نامی یہ نوجوان ماموں کی دکان پر ملازم ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہیں تھا، ہو سکتا ہے ادھر باہر کہیں کھڑا ہو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ ڈاکٹر نے بات مکمل کرنے کے بعد اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ گھنگریالے بالوں والا ایک پست قامت نوجوان کلینک میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی، رنگت گندمی اور آنکھوں کے انداز میں ایک خاص قسم کی تیز تراری تھی۔ اس نوجوان پر نگاہ پڑتے ہی ڈاکٹر عباس نے بڑی سرس سے کہا، تھانے دار صاحب لیں سلو آ گیا۔ سلامت علی عرف سلو نے مجھے سلام کیا۔ وہ اس وقت واقعے کا چشم دید گواہ تھا، لہٰذا میں اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اس سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ کیا تم واقعی اس شخص کو جانتے ہو جس نے ماموں پر حملہ کیا تھا؟ میں نے سلو سے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب مجھے ابھی تک کہیں سے موصول نہیں ہوا تھا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں نے اس بندے کو زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ میری ساری عمر ادھر سودرا ہی میں گزری ہے جناب، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ادھر کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب وہ فرار ہو رہا تھا تم نے اسے پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تمہارے مالک کو مار کر جا رہا تھا اور تم نے اسے جانے دیا۔ تھانے دار صاحب وہ آنکھوں کو مخصوص انداز میں گھماتے ہوئے سراسیما لہجے میں بولا۔ میں نے جب ماموں کو گرتے دیکھا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر لپکا تھا، میں نے فوراً ماموں کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص پر تو میرا بالکل دھیان ہی نہیں گیا تھا، اسے پکڑنے کی کیا کوشش کرتا جی؟ اس معاملے میں تم اکیلے نہیں ہو سلو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہاں موجود کوئی بھی شخص نے اسے روکنے یا پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کی ماموں سے ایسی کون سی دشمنی تھی جو وہ چھری سے اس پر حملہ آور ہو گیا؟ جناب دشمنی تو کوئی نہیں تھی، بس وہ بندہ بدماشی کر رہا تھا اور ماموں کو اس کی بے ایمانی پر غصہ آ گیا۔ سلو نے بتایا۔ دونوں میں بحث ہونے لگی، پھر اس بندے نے ماموں کے سامنے رکھی چھری اٹھائی اور اس کی گردن پر وار کر دیا۔ وہ بندہ کس قسم کی بدماشی کر رہا تھا؟ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اس کی بے ایمانی کا ذکر کیا ہے، ماموں سے وہ کس قسم کے معاملے میں بحث کر رہا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ وہ بندہ ہمارے پاس تکے کباب کھانے آیا تھا۔ اس نے پہلے ایک چکن ٹکا، 4 سیخ کباب آرڈر دیا۔ میں نے اس کی مطلوبہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس وقت اس بندے کے علاوہ بھی 3-4 لوگ ٹکا بوٹی وغیرہ کھا رہے تھے اور سب پر میری نظر تھی۔ کسی کو پانی چاہیے تو کسی کو چٹنی پیاز وغیرہ کی ضرورت تھی اور کسی کے پاس روٹی ختم ہو گئی تھی۔ میں ہر گاہک کی آواز پر اس کی ضرورت پوری کر رہا تھا۔ اس نے سانس ہموار کرنے کے لیے توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس بندے نے 2 روٹیاں فوراً ہی میدے میں اتار لی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا کہ جیسے اس نے پچھلے 2-4 دن سے کھانا نہ کھایا ہو۔ اس نے مجھ سے اور 2 روٹیاں لانے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک چکن ٹکا کا مزید آرڈر بھی دے دیا۔ میں نے روٹیاں تو فوراً اس کے سامنے رکھ دیں اور چکن ٹکا میں 5-6 منٹ میں لگ گئے ہوں گے۔ اس دوران میں وہ سیخ کباب کے ساتھ روٹی کھاتا رہا۔ بہرحال اس نے کھانا ختم کیا اور پیسے دینے کے لیے ماموں کے پاس پہنچ گیا۔ جب کوئی گاہک ماموں کو پیسے دینے لگتا تو ماموں مجھے آواز دے کر پوچھتا ہے کہ اس شخص کا کیا حساب بنا ہے۔ ماموں میرے آرڈر پر تکے کباب اور بوٹیاں وغیرہ انگیٹھی پر سینکتا رہتا ہے۔ گاہکوں کا حساب رکھنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ تو جناب جب وہ بندہ ماموں کے پاس پہنچا تو ماموں نے مجھے پکارا، ہاں بھائی سلو، کیا حساب بنا ہے اس بندے کا؟ ماموں، اس بندے کے 2 چکن ٹکا، 4 سیخ کباب اور 4 روٹیاں ہیں۔ میں نے اس بندے کے کھانے کا حساب لگا کر بتایا۔ ماموں نے فوراً پیسے بتا دیے۔ وہ شخص ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا اور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے ماموں سے بولا، چاچا تم نے بڑا بے ایمان نوکر رکھا ہے۔ کیا ہوا گیا بھائی؟ ماموں نے چونک کر پہلے مجھے اور پھر اس بندے کی طرف دیکھا۔ ہونا کیا ہے چاچا؟ وہ خفگی بھرے انداز میں بولا، میں نے ایک چکن ٹکا، 4 کباب اور 2 روٹیاں کھائی ہیں اور یہ تمہارا نوکر 2 چکن ٹکے اور 4 روٹیاں حساب میں لگا رہا ہے۔ یہ تو کھلی بے ایمانی ہے۔ سلو نے کبھی ایسا تو نہیں کیا، مجھے اس کے حساب پر پورا بھروسہ ہے، ماموں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، سلو ان بھائی جی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بندہ خود ہی اپنے لیے مسئلہ ہے ماموں، میں نے تلخی بھرے انداز میں کہا۔ میرا حساب بالکل ٹھیک ہے جی، لگتا ہے اس بندے کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ ٹکے کباب تو کھا چکا ہے، اب یہ ایک چکن ٹکا اور 2 روٹیوں کے پیسے بھی ہضم کرنا چاہتا ہے۔ چاچا دیکھو تو اس لڑکے کی زبان کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، لگتا ہے یہ اس دکان کا مالک اور تم نوکر ہو چاچا۔ بھائی جی آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے، ماموں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سلو بے ایمانی نہیں کر سکتا، اس کا حساب ٹھیک ہے۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں فراڈ کر رہا ہوں؟ وہ برہمی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں ہی آپس میں ملے ہوئے ہو، لوگوں کو الو بنا کر ان سے زیادہ رقم بٹورتے ہو، لیکن میں نے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں دوں گا۔ بھائی جی اگر تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو صاف بتا دو، میں تمہیں پیسے چھوڑ دوں گا، ماموں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ الٹے سیدھے ڈرامے کیوں ڈال رہے ہو؟ ماموں غصے کا بہت تیز ہے۔ مجھے تو حیرت تھی کہ وہ اس بندے کی زیادتی کے باوجود بھی بڑی نرمی سے بھائی جی کہہ کر اس سے بات کیوں کر رہا تھا۔ بہرحال جب اس بندے نے اپنی غلط بات جاری رکھی تو ماموں زیادہ دیر تک خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور اس کی آواز میں بلند ہو گئی، جب ہی اس نے ڈرامہ ڈالنے والی بات کی تھی، ڈرامہ میں نہیں تم دونوں مل کر رہے ہو۔ وہ بندہ خاصی بدتمیزی سے بولا، میری جیب میں اتنی رقم ہے کہ میں تمہاری یہ دکان کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بن کر آسانی سے لٹ جاؤں گا۔ ماموں نے اس بندے کا یہ اسٹائل دیکھا تو سلگانے والے انداز میں کہا، سنو بھائی، انسان زندگی میں 2 چیزوں کو کبھی نہیں بھول سکتا، چاہے اس کی یادداشت بھی کیوں نہ چلی جائے۔ کون سی 2 چیزیں؟ وہ بگڑے ہوئے انداز میں بولا۔ نمبر 1، ماموں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں کہا، کسی کا کھایا ہوا مال۔ نمبر 2، لمحاتی توقف کے بعد ماموں نے اضافہ کیا، کسی سے کرایا ہوا برا کام۔ اوئے بڈھے، تو نے مجھے گالی دی؟ وہ بندہ ماموں کی حقیقت بیانی سنتے ہی طیش میں آ گیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بات ختم کرتے اس نے ماموں کے سامنے رکھی ہوئی چھری اٹھا لی اور اس سے پہلے کہ ماموں اس کے ارادے کو بھانپ پاتا، اس کمبخت نے ماموں کی گردن پر چھری کا وار کر دیا۔ ماموں چھری کھاتے ہی زمین پر گر گیا اور میں اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں جناب۔ سلو خاموش ہوا تو میں غمگین انداز میں کہا، اس کے علاوہ اگر تمہیں کوئی خاص بات پتہ ہو تو بتاؤ۔
نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں جو کچھ جانتا تھا وہ آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیا ہے، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سبحان ماموں کی بیوی کو لے کر آ گیا۔ ماموں کی گھر والی کا نام غفوری تھا اور وہ بھی ماموں کی طرح جگت مامی تھی۔ وہ سامنے رنگت کی مالک ایک پست کامت عورت تھی اور 50 کے پٹے میں دکھائی دیتی تھی۔ ان دنوں میاں بیوی کے بارے میں ایک خاص بات جو مجھے معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ بے اولاد تھے۔ میں نے غفوری مامی کو تسلی دی اور کہا تم فکر نہ کرو، ماموں 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ معمولی سے زخم آیا ہے گردن پر، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا ہے یہ اپنے کمپاؤنڈر کو گھر بھیج کر ماموں کی پٹی وغیرہ کروا دیا کریں گے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انجیکشن وغیرہ بھی لگوا دیں گے۔ اب تو ماموں کو گھر لے جاؤ اور یہ جتنا آرام زیادہ کریں گے اتنا ہی جلد بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے تھانے دار پتر، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ لیکن وہ حرامی تھا کون جس نے ماموں پر چھری سے حملہ کر دیا؟ عبدالغفار کا یہ ٹائٹل ایسا مقبول عام تھا کہ اس کی بیوی بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے ماموں ہی کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا اس بندے کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن مجھے امید ہے بہت جلد ہی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، پھر پتہ چل جائے گا وہ سوارما ہے کون۔ سودرا کا تو بچہ بچہ ماموں کو جانتا ہے، مامی غفوری نے کہا۔ میں مانتی ہوں وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ چھری سے اس پر حملہ آور ہو۔ یہاں کے سب لوگ اس کے غصے سے واقف ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مامی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک تو وہ بندہ سودرا کا رہنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ ماموں کے مزاج سے واقف نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ کمبخت غصے کا خود بھی بہت تیز تھا۔ ماموں نے تو آرام ہی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ ماموں کے اس جملے کو برداشت نہ کر سکا اور تیش میں آ کر اس نے چھری سے ماموں پر حملہ کر دیا۔ جب وہ ادھر کا رہنے والا نہیں تو پھر اس کی ماموں سے کیسی دشمنی؟ مامی غفوری نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بس پیسوں کے لین دین پر ان میں منہ ماری ہو گئی تھی، میں نے اپنی معلومات کے مطابق کہا۔ اس کے کھانے کا جو بل بنا تھا وہ اس سے کم دے رہا تھا۔ میں ماموں کو پچھلے 30 سال سے جانتی ہوں، مامی غفوری نے بڑے اعتماد سے کہا۔ وہ غصے کا ذرا تیز ضرور ہے لیکن دل کا برا نہیں، اور بے ایمان اور دھوکے باز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کرو کہ ماموں کی جان بچ گئی، ورنہ اگر زخم ذرا اور گہرا لگ جاتا تو شیرک کٹنے کا بڑا قوی امکان تھا۔ آپ نے بتایا کہ وہ بندہ سودرا کا رہنے والا نہیں، مامی غفوری آنکھیں سکڑ کر سوچنے والے انداز میں بولی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی مہمان ہو سکتا ہے۔ مہمان؟ کس کا مہمان؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ جلدی سے بولی۔ جب وہ یہاں کا ویسنک نہیں تو پھر کسی کے گھر آیا ہو یا کوئی مہمان ہی ہو سکتا ہے۔ غفوری مامی نے ایک اہم پہلو کی جانب توجہ مبذول کرائی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ وہ بندہ کسی کا مہمان ہو، لیکن اس صورت میں فوراً ایک سوال اٹھتا تھا کہ اگر وہ کسی کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان تھا تو پھر اسے ماموں کی دکان پر بیٹھ کر ٹکے کباب کھانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر ضرورت پیش آ ہی گئی تھی تو وہ اکیلا کیوں تھا، اس کے ساتھ گھر کا کوئی آدمی کیوں نہیں تھا؟ اگرچہ اس پہلو پر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غفوری مامی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں اس حوالے سے بھی لوگوں کو چیک کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے غفوری مامی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ نامراد جو کوئی بھی ہے بہت جلد میرے گرفت میں ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اور جب وہ آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کا دیدار مجھے بھی کرائیں۔ میں سانس روک کر اس کے سر میں پورے 7 جوتے ماروں گی اور پوچھوں گی، بتا ماموں نے تیری کون سی بھانجی کو چھیڑا تھا جو تو نے اس پر چھری اٹھائی؟ یہ ماموں کی گھر والی جگت مامی غفوری بھی مزاج اور غصے کی بہت سست نظر نہیں آتی تھی۔ 2-4 جملوں میں ہی ان کے اسٹائل کا تعارف پیش کر دیا تھا۔ وہ شخص جب بھی میرے قابو میں آیا میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، میں کل کسی وقت بھی ماموں کا بیان لینے آؤں گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں نے سبحان نامی اس بندے کے ہمراہ ماموں اور مامی کو عباس کلینک سے ان کے گھر کی جانب روانہ کر دیا۔ سبحان کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ماموں کا پڑوسی تھا اور سودرا کے مین بازار ہی میں اس کی کریانے کی دکان تھی۔ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی کہانی میں کسی گاؤں دیہات کے مین بازار کا ذکر کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لاہور، کراچی یا راول پنڈی جیسا مین بازار ہو۔ گاؤں دیہات کے مین بازار کا مطلب ہے کسی بھی مرکزی گلی میں مختلف نوعیت کی چند دکانیں۔ ماموں اور مامی کو ان کے گھر بھجوانے کے بعد میں نے سلامت عرف سلو کے ساتھ جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ فرید بخاری نے کسی فیلڈ مارشل کا کردار ادا کیا تھا۔ جب میں واپس ماموں تکہ فروش کی دکان پر پہنچا تو ہر شے جوں کی تو تھی۔ میں فوری طور پر جائے وقوع کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ اصولی طور پر یہ کام مجھے سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا،
لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ ماموں کی لاش کو کسی کلینک بھجوایا جا چکا ہے تو میں فوراً ادھر لپک گیا۔ میں نے ماموں کی قتل کی اطلاع پا کر تھانے سے نکلا تھا اور پھر بے طرفِ صورتحال میں تبدیلی رونما ہوتی چلی گئی۔ اگر ماموں ایسے شدید زخمی ہو چکا تھا تو پھر اسے سودرا کی کسی کلینک نہیں بلکہ وزیرآباد کے سرکاری اسپتال لے جانے کی ضرورت تھی۔ یہی تشویش مجھے جائے وقوع پر کھینچ کر ڈاکٹر عباس کے کلینک پر لے گئی تھی۔ میں نے 15-20 منٹ تک کانسٹیبل صفدر کے تعاون سے جائے واردات کا مکمل معائنہ کر ڈالا۔ وہ بنیادی طور پر ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے آگے ایک بڑے سے چوبی تخت پر ماموں نے اپنی دکانداری سجا رکھی تھی۔ کوئلوں والی ایک بڑی سی انگیٹھی کے برابر میں تکہ اور بوٹی کباب کی سیخوں والا اسٹینڈ تھا۔ دوسری جانب ایک بڑے سے تسلا نما برتن میں مال بھرا ہوا تھا۔ ٹکے بوتی اور کباب اس کو مال کو مسالہ لگا کر بالکل تیار حالت میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اب اسے سیخ میں پرو کر کوئلوں پر سینکنے کی ضرورت تھی۔ جس گدی نما سیٹ پر ماموں برجمان ہو کر تکے کباب تیار کرتا تھا وہ دراصل لکڑی کی ایک بنی ہوئی ایک چوکی تھی جس کے نیچے حصے میں 2 ترازی بھی بنی ہوئی تھیں جن میں ماموں اپنی بکری کی رقم رکھا کرتا تھا۔ اس چوکی کے اوپر روئی والی گدی رکھ کر ماموں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا رکھی تھی۔ اسی چوکی کے دائیں جانب چٹنی اور پیاز والے 2 تسلے رکھے ہوئے تھے اور ایک چھوٹے سے برتن میں گھی بھی نظر آ رہا تھا۔ جو بھی تخت کے آگے ماموں نے گاہکوں کے لیے لکڑی کی ہی 4-5 بینچیں ڈال رکھی تھی جہاں بیٹھ کر وہ لوگ اپنے معدوں کو خوش کیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور کی زبان میں یوں کہیں گے کہ وہ باربیکیو کے مزے اڑایا کرتے تھے۔ میں نے اس چھری کی تلاش بھی چاروں جانب نظر دوڑائی جو ماموں کی ملکیت بلکہ اس کی دکانداری کا ایک لازمی جز تھی، اور اس چھری کی مدد سے ایک اجنبی بدماش نے ماموں کو ضرب شدید پہنچائی تھی، لیکن مذکورہ چھری مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اب یہی سوچا اور کہا جا سکتا تھا کہ وہ بندہ ماموں کو زخمی کرنے کے بعد چھری اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری کو 10 ایسے افراد اکٹھا کرنے کی ہدایت کی تھی جو حملہ آور اجنبی کو دیکھتے ہی پہچان سکتے ہوں، اور اللہ کے اس بندے نے میری مطلوبہ 15 بندے جمع کر لیے تھے۔ جب ماموں اور بدماش حملہ آور کے بیچ بحث بازی ہو رہی تھی تو آس پاس کی دکانوں کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ گویا ایسے شاہدین کی کوئی کمی نہیں تھی جو اجنبی حملہ آور کی شناخت میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے فرید بخاری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ ان لوگوں کو لے کر تھانے آ جائیں، پھر میں بتاتا ہوں انہیں کیا کرنا کیا ہے۔ تھانہ جائے وقوع سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں دراصل وہاں سب کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے غلط استعمال کے بعد مجھے تفتیشی معاملات میں کسی رکاوٹ یا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوست دشمن تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا تفتیشی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتنا پڑتی ہے۔ فرید بخاری نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا جو حکم، آپ چلیے، ہم بھی آپ کے پیچھے ہی پہنچ رہے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، اتنے بندوں کے لیے ہمیں کم از کم 2 ٹانگیں تو کرنا ہی ہوں گے۔ آپ جو بھی مناسب سمجھتے ہیں وہ اقدام ضرور کریں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ 15-20 منٹ میں آپ لوگ میرے پاس تھانے میں پہنچ جائیں۔ پہنچ جائیں گے ملک صاحب، فرید بخاری نے بڑے اعتماد سے کہا، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ اور میں مطمئن ہو کر صفدر کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ یہ اطمینان صرف اس حوالے سے تھا کہ ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری نے جس کام کا وعدہ کیا تھا وہ ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں وہ بہت سارے معاملات میں مجھے اندر سے بے چین کر رکھا تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ تشویشناک امر یہ تھا کہ اس بندے کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جب وہ سودرا میں بالکل نیا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ یہاں کر کیا رہا تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ وہ اگر وہ کسی کا مہمان تھا تو یہ پتہ چلنا بہت ضروری تھا کہ وہ یہاں کے کس رہائشی کے گھر میں مہمان بن کر آیا ہوا تھا۔ قصہ المختصر کہ جلد از جلد اس بندے کا سراغ لگانا نہایت ہی اہم تھا۔ جب میری نظر میں وہ بندہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ میں اس کا سراغ لگانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر وہ کسی بری نیت سے قصبہ سودرا میں وارد ہوا تھا تو پھر اسے لازماً یہاں سے جانا بھی تھا۔ لہٰذا ان تمام راستوں کی نگرانی اور ناکہ بندی بھی ضروری تھی جو سودرا میں داخل ہوتے تھے، یہاں سے باہر جاتے تھے، اور اس کا مقصد کے لیے میرے ذہن میں سب سے اچھی جگہ سودرا کا بس اسٹینڈ تھا۔ میرے تھانے سے چند گز کی دوری پر ایک بس اسٹینڈ واقع تھا۔ اسٹینڈ کا لفظ اخلاقاً شامل ہو گیا تھا ورنہ وہاں ایسے کوئی بات نہیں تھی، بس بسوں کے رکنے کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی۔ اسے آپ چند درختوں کے نیچے واقع ایک سادہ سا دیہاتی بس اڈہ سمجھ لیں۔ وزیرآباد سے آنے والی بسیں اور ویگنیں وہاں چند منٹ کا پڑاؤ کرتیں، پھر آگے گاؤں دیہات کی سمت بڑھ جاتیں۔
इसी बस स्टैंड के पहलू में टांगा स्टैंड भी वाक़या था। मैंने इस मकाम की ख़ुसूसी निगरानी का फ़ैसला इसलिए भी किया था कि सोदरा की जानिब आने वाली और यहाँ से कहीं और जाने वालों को इस बस स्टैंड या टांगा स्टैंड से बाहर निकलने के लिए यहीं से गुजरना पड़ता। कुछ भी था, इस नामाकूल अजनबी लफंगे की फौरी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी थी। मैंने थाने पर कांस्टेबल हैदर अली को अपने कमरे में बुलाया और हैदर अली मकामी आदमी था जो सोदरा के बच्चे बच्चे को सूरत से पहचानता था। अगर इस वक्त सोदरा का कोई वैसनिक इस कहानी का पढ़ रहा है तो इसे इस बात का अपने जहन में रखना चाहिए कि इस जो दौर की ये कहानी इस ज़माने में सोदरा इतना फैला हुआ दिखाई नहीं देता था जैसा कि आजकल नज़र आता है। इस वक्त ये ऊंची सी जगह पर वाक़ एक छोटा सा गांव था जिसमें बसने वाला हर शख्स गांव के दिगर रिहायशों को अच्छी तरह जानता और पहचानता था। हैदर अली ने मुझे सलाम किया और अटेंशन होकर खड़ा हो गया। मैंने इसे अपने सामने एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, फिर निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में इसे हालिया वाक़यात से आगाह किया। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा। मैं खामोश हुआ तो उसने निहायत ही फर्माबरदारी से कहा, मलिक साहब आप हुक्म करें, जो भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। हैदर अली एक चाको चौमद और ज़हीन कांस्टेबल था। इसकी उम्र 26 और 27 साल के दरमियान रही होगी। मुझे इसकी जहानत और पेशा वाराना सलाहियत पर पूरा भरोसा था। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आज की रात और कल का दिन तुम्हें इस रास्ते की कड़ी निगरानी करना है जो सोदरा से निकलकर दूसरे मकामात की तरफ जाता है। सिर्फ इन लोगों पर नजर रखना जो सोदरा को छोड़कर वजीराबाद की तरफ जाने की कोशिश करें या दूसरी सिमत बलाई गांव देहात का रुख करना चाहें। मुझे यकीन है कि वो अजनबी बदमाश भी यहाँ से फरार होने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि अजनबी लोगों पर ही खसूसी नज़र रखना होगी, हैदर अली ने कहा। आप तो ये इंतज़ाम सिर्फ इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए कर रहे हैं ना, जिसने मामू तिक्के वाले को छुरी के वार से शदीद जख्मी कर दिया है। तुम बिल्कुल सही समझे हैदर अली, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैं वाकई इस अजनबी लफंगे को जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी नज़र के सामने देखना चाहता हूँ ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो कौन है, कहाँ से आया है और किस मकसद के लिए आया है। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं आज रात ही इस अजनबी बदमाश की तलाश में काम शुरू कर रहा हूँ। अगर वो किसी बुरी नीयत से सोदरा में मौजूद है तो मेरी कार्रवाई के नतीजे में वो बौखला जाएगा और इसी बौखलाहट में वो यहाँ से फरार होने की कोशिश करेगा। ऐसे वक्त में तुम उसे काबू करके हथकड़ी पहना दोगे। इस काम के लिए मैं तुम्हें 2 सेहतमंद और मुस्तैद नौजवान भी दूंगा। अब ये तुम पर मुनहसर है कि इस काम को कैसे हैंडल करते हो। बताओ, कर लोगे ना? मलिक साहब, आपको मुझ पर भरोसा है, जब ही तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हैदर अली। तुम इस मशीन में हर किस्म की कार्रवाई कर सकते हो। अगर मतलूबा आदमी को गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें किसी मरहले पर हद से गुजरना पड़े तो इजाज़त है। मैं हर कीमत पर वो बंदा चाहिए। ठीक है जनाब, मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और तुम्हें यह काम सादे लिबास में रहते हुए करना होगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, बस अब तुम रवाना हो जाओ। आपने जिन 2 मुस्तैद नौजवान का जिक्र किया है, वो सवाली नज़र से मुझे देखते हुए बोला, वो कौन लोग हैं और वो किस तरह मेरा मुआवनत करेंगे? इन दोनों का ताल्लुक सोदरा से ही है, मैंने जवाब दिया। तुम यहाँ से एक एक आदमी को जानते हो, इन्हें देखते ही पहचान लोगे। मैं खुद उन्हें लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उनसे किस तरह का काम लेना होगा, इसका फ़ैसला तुम खुद ही करोगे। वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारे इख्तियार में होंगे, जैसे चाहो उन्हें इस्तेमाल में लाना। कांस्टेबल हैदर अली ने मुझे सलाम किया और कमरे से निकल गया। मैं जो इतनी शदरोमत से इस अजनबी लफंगे की तलाश का प्रोग्राम सेट कर रहा था, वो हो सकता है कि बाज़ लोगों को बहुत अजीब महसूस हो, लेकिन मुझे हरगिज़ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। अगर किसी ऐसे आदमी की बात होती जो सोदरा का रहने वाला हो तो शहर में मामू के साथ इसके तनाज़े को इतनी अहमियत ना देता, सीधा सीधा इसे पकड़कर थाने ले आता। लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा था। एक तो इस अजनबी फितनावर शख्स को कोई जानता नहीं था, दूसरे मामू की इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, तीसरा वो इस वारदात के बाद अचानक मंजर से गायब हो गया था। बस यही एक नुक्ता मेरी तशवीश बल्कि मेरी परेशानी का सबब था। थोड़ी देर के बाद फरीद बुखारी अपनी टीम के साथ मेरे पास पहुंच गया। टीम से मेरी मुराद वो चंद अफराद थे जो हमला आवर अजनबी को दोबारा देखने पर आसानी पहचान सकते थे। मैंने उन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। इतने ज़्यादा अफराद को एक साथ बिठाना तो मुमकिन नहीं था, लिहाजा मैंने फरीद बुखारी को कुर्सी पेश की और बाकी सबको अपने सामने खड़ा कर लिया। फिर मैंने हवलदार मोहम्मद जान को बुलाकर उन सब के नाम माँ बल्दियत के फहरिस्त तैयार करने को कहा। इन सब का नाम ताल्लुक़ चूँकि मौज़ा सोदरा से था,
لہٰذا ایڈریس وغیرہ نوٹ کرنے کی چند ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ان سب کی تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا، انہیں اپنی سوچ کے بارے میں بتایا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے آپ لوگوں کے اندر ہی سودرا میں موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا، لیکن میں اسے ہر کوئی اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے ڈھونڈ نکالیں۔ وہ جہاں بھی ملے اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لے آئیں۔ اسے قابو کرنے کے لیے اگر لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی بھی کرنا پڑے تو تم لوگوں میں سے میری طرف سے کھلی چھٹی ہے۔ میں نے لمحاتی توقع کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، ایک بات کا امکان موجود ہے، اس لیے دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اجنبی کسی کے گھر آیا ہو یا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ اگر وہ آپ میں سے کسی کا مہمان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آپ میں سے کوئی نہ کوئی اسے ضرور پہچان لیتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میرے اس سوال کے جواب میں چاروں جانب سے تائیدی آواز ابھری، اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں سر کو اثباتی جنبش بھی دی۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد کہا، لہٰذا اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بندے کو تلاش کرنا ہے۔ یہ گاؤں کوئی بڑا نہیں ہے، تم لوگ آپس میں سودرا کے مختلف علاقوں کو بانٹ لو اور ابھی سے ایک کام شروع کر دو۔ جیسے ہی کوئی اہم بات پتہ چلے فوراً مجھے اطلاع دینا ہے، اور اگر وہ مجرم کہیں نظر آ جائے تو پہلے اسے قابو کرنا اور پھر اس کے بعد میرے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ماموں تکہ فروش سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر بھی اس پاگل نے ماموں کو شدید زخمی کر دیا۔ اس جنونی سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ کسی اور شخص کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماموں کی تو جان بچ گئی، گاؤں کے کسی اور شخص کو وہ موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ تم لوگوں کی سلامتی اور حفاظت اسی میں ہے کہ اس شخص کو جلد از جلد پکڑنے کی کوشش کرو۔ وہ سب مجھے یقین دہانی کرانے کے بعد واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں نے ان میں سے دو ہٹے کٹے نوجوان کو روک لیا اور باری باری ان کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کا کیا نام ہے؟ میرا نام اسلم ہے جی، ایک نے بتایا، محمد اسلم۔ دوسرے نے جواب دیا، میں جاوید شاہ ہوں۔ میرے محتاط انداز کے مطابق اسلم نامی نوجوان کی عمر 20 سال کے آس پاس تھی، جبکہ جاوید 18 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر ان کا انتخاب کیا تھا۔ تم دونوں میں سے کسی کی شادی بھی ہوئی ہے یا ابھی تک کنوارے ہی گھوم رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے یہ سوال ایک خاص مقصد کے تحت کیا تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا اور سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، گھبرا کیوں گئے؟ میں تم لوگوں کی شادیاں نہیں کروانے جا رہا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے مجھے بتایا کہ ابھی ان کی میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر تو تمہارے ساتھ بیوی بچوں والا کوئی جھنجھٹ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر بتا کر آ جاؤ کہ آج کی رات تمہاری تھانے میں گزرے گی۔ تھانے میں؟ اسلم نے گھبراہٹ آمیز انداز میں کہا۔ جاوید نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، جناب ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ملک صاحب آپ نے تو ان دونوں جوانوں کو ڈرا ہی دیا، فرید بخاری نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ان کو اصل بات بھی بتا دیں ورنہ یہ بیچارے خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ محمد اسلم اور جاوید شاہ کے سوا باقی 13 مجرم شناس افراد میرے احکام لینے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان دونوں جوانوں میں سے کسی خاص مقصد کے لیے روکا تھا، یا پھر فرید بخاری ابھی تک میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ریٹائرڈ فوجی تھا، لہٰذا اپنے تجربے کی بنا پر وہ اتنا تو بھانپ ہی گیا تھا کہ میں نے انہیں کس کام کے سلسلے میں روکا ہے۔ میں نے اسلم اور جاوید کی الجھن دور کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کسی پریشانی یا وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اصل میں تم لوگوں کو کسی خاص جگہ ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کو میں کانسٹیبل حیدر علی کے ساتھ نتھئی کر دوں گا، جو تھوڑی دیر پہلے ایک خاص مشن کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اسلم اور جاوید بھی کیونکہ مقامی تھے، لہٰذا ان تینوں کی خوب نبھ جاتی اور میں ان کی جانب سے زیادہ بہتر نتائج کی توقع رکھ سکتا تھا۔ میری وضاحت سن کر ان کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگی اور وہ مجھے سلام کر کے خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد فرید بخاری نے غمگین انداز میں کہا، ملک صاحب آپ نے تو ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے، میں مسلسل اس بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کون سا نکتہ؟ میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جس میں آپ نے اس امکان کا ظاہر کیا ہے کہ وہ وحشی انسان کسی کے گھر میں آیا ہوا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نکتہ میں نے نہیں بلکہ ماموں کی گھر والی غفوری مامی نے اٹھایا ہے۔ بخاری صاحب، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب عباسی کلینک میں وہ ماموں کو لینے آئی تھی تو اس نے اجنبی بدماش کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس جانب میری توجہ دلائی تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر اس سے پوچھا، بخاری صاحب آپ مسلسل اس بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ جناب بات دراصل یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شادی ہو رہی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے مجھے بتانے لگا، لڑکی کا نام زرینہ عرف شرمیلی ہے۔ کل چندرکلا نامی ایک گاؤں سے اس کی بارات آنے والی ہے، لیکن کسی شرمیلی کی شادی کا موجودہ معاملے سے کیا واسطہ ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔
वास्तव वही है जनाब जिसकी जानिब थोड़ी देर पहले आपने तवज्जो दिलाई है। वो बादस्तूर से संजीदा लहजे में बोला। वही कि मामू पर हमला करने वाला अजनबी गुंडा किसी का मेहमान भी हो सकता है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। आपका इशारा इस अमर की जानिब है कि शादी वाले घर में इधर उधर से बहुत सारे मेहमान आए हुए होंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी मलिक साहब, आप मेरी बात की तह में उतर गए हैं, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने अपने पड़ोस में कई अजनबी चेहरों को देखा है जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे सभी शामिल हैं। ज़ाहिर है ये तमाम लोग नियाज़ अली और रिफ़त बीबी के रिश्तेदार होंगे जो ज़रीना की शादी में शिरकत की गर्ज से यहाँ आए हुए हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इनका ताल्लुक मौजूद सोदरा से नहीं है। ज़रीना उर्फ शर्मील के वालिद का नाम नियाज़ अली और वालदा का नाम रिफ़त बीबी था। फरीद बुखारी की ज़ुबानी बात में मुझे भी ये मालूम हुआ कि शर्मील की उम्र लगभग 22 साल थी। इससे एक छोटा भाई इलियास 12 साल का था। ये कुल 4 अफराद का ख़ानदान था जिसमें कुल एक फ़र्द यानी शर्मीली को यहाँ से रुखसत हो जाना था। मोज़े चंद्रकाला सोदरा से 4 मील के फासले पर वाक़ एक छोटा सा गांव था। अगर सोदरा के अंदर खड़े होकर देखें तो ये गांव वज़ीराबाद के मुखालिफ सिमत में पड़ता है। बहरहाल हर दो सूरत में बारात को इसी मकाम से गुजरना था जहां मैंने कांस्टेबल हैदर अली को तैनात कर दिया था। शर्मिली की शादी चंद्रकला के एक नौजवान फारूक अहमद से हो रही थी जिसका बाप अनवर अहमद का इंतकाल हो चुका था और शादी के तमाम तर इंतजाम इसकी माँ सादका बीबी ही कर रही थी। ये तमाम तर मालूमात मुझे फरीद बुखारी की ज़ुबानी हासिल हुई थी। जब उसने शर्मिली की शादी और उसके घर में आने वाले मेहमानों का तफसीली जिक्र किया तो मैं गमगीर अंदाज में कहा, बुखारी साहब फिर तो आपके लिए भी बहुत सा काम निकल आया है। आप हुक्म करें जी, मैं तो हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। वह तामुन आमीज़ अंदाज में बोला। आराम और सकून की ज़िंदगी गुजारते हुए मेरी हड्डियों को फफूंदी लग रही है। चलिए इसी बहाने हाथ पाँव को हरकत देने का मौका मिल जाएगा। शादी वाला घर आपके घर के बराबर में वाक़ है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लिहाजा वहाँ आए हुए मेहमानों पर कड़ी निगाह रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये तो मैं कर लूँगा, वह जज्बत होते हुए बोला, लेकिन इससे मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। क्या मतलब है बुखारी साहब? मैंने सवाली नज़र से उसकी तरफ देखा। आप मेहमानों की निगरानी के लिए करवाना चाहते हैं ना? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उसने मुझसे ही इस्तफसार किया ताकि इस आदमी को काबू किया जाए जिसने छुरी का वार करके मामू को शरीर ज़ख्मी कर दिया है। ज़ाहिर है मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। लेकिन मसला ये है कि मलिक साहब के मैंने इस खब्बीस को अपनी आंखों से नहीं देखा। वो उलझे ज़रा नज़र से मुझे तकते हुए बोला, मैं इसे पहचानूंगा कैसे? इस मसले का बहुत ही आसान हल है, मैंने जल्दी से कहा। अगर आप इस शख्स को सूरत नहीं पहचानते तो अपने साथ किसी ऐसे बंदे को मुंसलिक कर लें जिसने जाए वकूफ़ पर इस बदमाश का ये वारदात करते देखा हो। लम्हाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए पूछा, क्या ये कोई मुश्किल काम है? हरगिज़ नहीं मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं ऐसे बंदे का बंदोबस्त कर लूँगा। हमारे दरमियान मज़ीद 15-20 मिनट तक इसी नामालूम अजनबी हमला आवर के बारे में बातचीत होती रही। फिर फरीद बुखारी मुझसे बड़ा गर्म जोश मुसाफा करने के बाद थाने से रुखसत हो गया। एक अजनबी शख्स ने तेश के आलम में छुरी का वार करके दूसरे शख्स को शदीद ज़ख्मी किया और मौके से फ़रार हो गया। ये स्टेटमेंट बज़ाहिर बहुत मामूली दिखाई देता था, लेकिन मेरा दिल इसे मामूली मानने को तैयार नहीं था। अगर वो अजनबी लफंगा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो बात आई गई हो जाती, मगर इसकी पुरस्रार गुमशुदगी ही मेरी बेचैनी का असल सबब थी। मेरी छठी इस बार मुझे ठोका देती कि कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। क्या गड़बड़ है ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन्हीं परेशान कुन सोचों के साथ चौमक्खी लड़ रहा था कि मुश्ताक अहमद और जावेद शाह वापस आ गए। अब वो खासे हशाश बशाश और पुरसकून दिखाई देते थे। मैंने निहायत मुख्तसर अल्फाज में उन्हें बताया कि मैंने सोदरा की जानिब आने और यहाँ से बाहर जाने वाले रास्ते की एक ख़ास मकाम पर नाका लगाया है जहाँ मेरे थाने का एक कांस्टेबल हैदर अली मौजूद है। तुम दोनों को इस मिशन में हैदर अली की मदद करना होगी। आपने जो कुछ समझाया है हम इसी पर अमल करेंगे, जावेद शाह ने बड़े एतमाद से कहा। शाबाश, मैंने तारीफ़ी अंदाज में कहा। मैंने उन्हें मज़ीद ज़रूरी हिदायत से लेस किया, फिर अपनी मैयत में वहाँ छोड़ आया जहाँ कांस्टेबल हैदर अली पहले से मौजूद था। इसके बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया। जब मामू के कत्ल की इत्तला मुझे मिली थी, इस वक्त मैं थाने से उठने का इरादा कर चुका था और मुझे बड़ी कड़ाके की भूख भी लग रही थी। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी थी। पिछले 3 घंटे की भाग दौड़ ने मुझे इस कदर थका दिया था कि मेरी भूख गायब हो गई थी।
اصولی طور پر تو مجھے اور زیادہ بھوک محسوس ہونا چاہیے تھی، لیکن بعض اوقات تمام اصول اور قاعدے قانون دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، تاہم خالی پیٹ سونا بھی عقل مندی نہیں تھی، لہٰذا میں نے تھوڑا بہت کھایا، عشاء کی نماز ادا کی اور کوارٹر کے صحن میں چرپائی بچھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ میں ناشتے سے نمٹا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر تیز دستک کی آواز آئی۔ ذہنی طور پر اس اجنبی فتنہ ور شخص کی طرف چلا گیا جس نے پچھلی رات تیز دھار چھری کا وار کر کے ماموں تکے کباب والے کو زخمی کر دیا تھا۔ ایسا سوچنا ایک فطری عمل بھی تھا۔ تھانے کے عملے کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کتنے بجے اپنے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں، لہٰذا کوارٹر کے دروازے پر عام حالات میں اس وقت دستک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گزشتہ رات میں نے 3-4 گھنٹے جس نوعیت کی مصروفیت میں گزارے تھے، انہیں عام حالت یا نارمل سچویشن نہیں کہا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اجنبی غنڈے کے حوالے سے کسی اہم اطلاع کی توقع کرنے کا مجھے پورا حق تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں دروازے کی جانب بڑھا کہ یقیناً اسی بندے کے بارے میں کوئی سنسنی خیز خبر ہوگی۔ جب تک میں مختصر صحن عبور کر کے بیرونی دروازے تک رسائی حاصل کرتا، دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابھری، جس سے واضح تھا کہ دستک دینے والا کسی اضطراری یا اضطرابی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ بہرحال میں نے دروازہ کھولا تو خالد بھٹی کی صورت نظر آئی۔ خالد بھٹی ایک کانسٹیبل تھا اور آج کل شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ رات بھر کا جاگا ہوا ہے۔ میری سوالی نظر کے جواب میں وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، ملک صاحب آپ فوراً تھانے آ جائیے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ بڑا غضب ہو گیا ہے جی، وہ بادستور بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ رفعت بی بی کی لڑکی غائب ہو گئی ہے گھر سے اور الزام آ رہا ہے فوجی چاچا پر۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو خالد؟ میں نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ رفعت کی لڑکی کا فوجی چاچا سے کیا تعلق؟ یہ تو آپ تھانے آ کر خود ہی دیکھ لیں کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ دونوں پارٹیاں آئی بیٹھی ہیں کافی دیر سے۔ فوجی چاچا سے اس کی مراد فرید بخاری تھی، کیونکہ سودرا میں اسے بخاری صاحب کے علاوہ فوجی چاچا بھی کہا جاتا تھا۔ رفعت بی بی کی لڑکی کا مطلب تھا شرمیلی یعنی زرینہ، جس کی آج چندر کلا سے بارات آنے والی تھی، اور خالد بھٹی مجھے اطلاع دے رہا تھا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ بڑی خطرناک اور سنسنی خیز اطلاع تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے تم انہیں بٹھاؤ آرام سے، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ یس سر، یہ کہتے ہوئے خالد بھٹی واپس چلا گیا۔ یہ ایک نیا سلسلہ سامنے آ گیا تھا جس کے حوالے سے ذہن میں پہلے سے کوئی سوچ تھی ہی نہیں۔ مجھے کبھی امید تھی کہ مجھ سے جو بھی پہلے اطلاع پہنچے گی اس کا تعلق اسی نامعلوم شخص سے ہوگا جس نے پچھلی رات ماموں کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ وردی پہنتے ہوئے میں نے ایک نئی ہنگامی صورتحال کے بارے میں غور کر ہی رہا تھا کہ ذہن کے کسی گوشے میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ شرمیلی کی گمشدگی میں کہیں اس اجنبی بدماش کا ہاتھ تو نہیں؟ یہ ناممکن نہیں تھا۔ جس نوعیت کے حالات پچھلے 12 گھنٹے سے دیکھنے میں آ رہے تھے، اس کی روشنی میں کچھ بھی بعید نہ تھا۔ گویا آج کا دن پھر بھاگ دوڑ اور افراتفری میں گزرنے والا تھا۔ میں برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو وہاں نصف درجن افراد کو بیٹھے دیکھ کر چونک گیا، اور ان میں سے صرف ایک چہرہ ایسا تھا جسے میں پہچانتا تھا، اور وہ چہرہ تھا ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری کا۔ اس کے علاوہ 5-6 افراد اور بھی تھے جن میں 1-2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ایک ادھیڑ عمر کی عورت تیزی سے آگے بڑھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے فریادی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب میں لٹ گئی، میری جوان بچی گھر سے غائب ہو گئی ہے، میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تھوڑی دیر بعد تو اس کی بارات آنے والی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے بخاری کی جانب اشارہ کیا، پھر احتجاجی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، مجھے پکا شک ہے اسی بندے نے میری شرمیلی کو غائب کروایا ہے۔ میں نے فریادی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم رفعت بی بی ہو نا؟ جی ہی، میں ہی شرمیلی کی بد نصیب ماں ہوں میں۔ اور پھر میں نے اس کے پیچھے کھڑے مرد کی جانب اشارہ کیا اور رفعت سے سوال کیا، اور یہ تمہارا گھر والا نیاز علی ہے؟ نہیں جی، یہ تو میرا دیور افتخار علی ہے، رفعت نے جواب دیا، نیاز علی کا چھوٹا بھائی۔ نیاز علی تو شرمیلی کی خبر سن کر گر گیا تھا، اسے اتنی زور کا چکر آیا کہ دھڑام سے زمین پر گرا اور اس کے سر میں شدید چوٹ آئی، اس لیے میں نے نیاز علی کو گھر میں چھوڑ آئی ہوں۔ اور لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک عورت کی جانب انگلی اٹھائی اور بتایا کہ میری چھوٹی بہن نگہت ہے اور باقی سبھی ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس نصف درجن افراد میں زیادہ تر رفعت بی بی ہی کے حمایتی تھے۔ فرید بخاری بیچارہ اکیلا ہی نظر آتا تھا۔ برآمدے میں کھڑے کھڑے کچہری لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے رفعت بی بی سے کہا، تم میرے کمرے میں آ کر اپنا بیان لکھواؤ
اور باقی لوگوں پر میں نے واضح کر دیا تم میں سے کوئی ایک فرد رفت کے ساتھ میرے کمرے میں آ سکتا ہے، وہاں میلہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات ختم کرتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رفت بی بی اور افتخار علی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے رفت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی ہمدردانہ لہجے میں کہا، دیکھو بی بی، مجھے تمہاری بچی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے۔ مجھے اسے جلد بازیاب کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس مقصد میں کامیابی کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جی، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو تم مجھے اس واقعے کی تفصیل بتاؤ۔ اچھا جی بتاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ شروع ہو گئی۔ رفت بی بی کے بیان کے مطابق گزشتہ رات گھر میں شادی کا ہنگامہ چل رہا تھا، خوب گہما گہمی تھی، گھر عزیز رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے سب لوگ سو گئے، پھر آج صبح جب گھر کے لوگ بیدار ہوئے تو شرمیلی غائب تھی۔ شرمیلی کو گھر میں نہ پا کر ایک قیامت سی جاگ اٹھی۔ یہ انہونی سب کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ آج دن میں زرینہ عرف شرمیلی کی بارات آنے والی تھی اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ رفت بی بی کی پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اور خصوصاً باراتیوں کو کیا جواب دے گی۔ اس کی تکلیف اپنی جگہ درست تھی، لیکن اس کہانی کی بہت سی باتیں میرے ذہن کو الجھا رہی تھیں۔ لہٰذا وہ جیسے ہی اپنا بیان مکمل کر کے خاموش ہوئی، میں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کیا رات شرمیلی اکیلی سوئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس کے ساتھ اس کی سہیلی تھی، رفت نے جواب دیا۔ شاہدہ نام ہے اس کا۔ شاہدہ اور شرمیلی کسی کمرے میں سوئی ہوئی تھیں یا؟ میں نے داستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر رفت بی بی سے جلدی بولی، جی وہ دونوں اندرونی کمرے میں سوئی تھیں، باقی سب لوگ دوسرے کمروں میں اور صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ آج صبح جب تم لوگ جاگے تو شرمیلی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، سب سے پہلے گھر کے کس فرد کو پتہ چلا تھا کہ شرمیلی غائب ہو چکی ہے؟ شاہدہ ہی نے یہ اندھوناک خبر سب کو دی تھی، افتخار علی نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بتایا۔ اس وقت تک گھر کے بیشتر لوگ بیدار ہو چکے تھے، اکا دکا بس سو رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ جاگ اٹھا۔ پہلے شرمیلی کو ادھر ادھر تلاش کیا گیا، جب وہ کہیں نہ ملی تو ہم نے تھانے کا رخ کیا۔ جناب اب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوچھل سانس خارج کی اور پھر رازدارانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ جو باہر ریٹائرڈ فوجی بیٹھا ہے نا، مجھے تو پورا شک ہے کہ شرمیلی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ جی ہاں، رفت نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلائی، مجھے بھی اس مچھل پر شک ہے جناب۔ آپ لوگ کس بنا پر فرید بخاری کو شرمیلی کی گمشدگی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے رفت کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو برسوں سے آپ لوگوں کا پڑوسی ہے، اس کی شرمیلی سے یہ آپ لوگوں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں مانتی ہوں کہ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی نہیں ہے، دشمنی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کیا رفت بی بی؟ وہ ذرا سی اٹکی تو میں نے فوراً پوچھ لیا، بخاری صاحب نے کل رات جو ڈرامہ کیا ہے وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، رفت نے لیکن کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ اسی وجہ سے میرا دھیان اس کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا رویہ اس نے یا اس کے گھر والوں نے پہلے کبھی نہیں دکھایا تھا۔ میں تو حیران ہوں کہ رات کو اسے کیا ہو گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، افتخار علی اپنی بھابھی کی تائید میں بولا، رفت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی بخاری کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ دیکھیے جی، اگر کسی آوارہ شخص نے ماموں تکے والے کو چھری مار کر زخمی کر دیا ہے تو اس میں ہمارا اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کا کیا قصور ہے؟ رفت بی بی نے برہمی سے کہا۔ یہ اس کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے تھانے دار صاحب، افتخار علی نے خفگی آمیز انداز میں کہا، اور وہ اس بہانے گھر کے اندرونی ماحول کا جائزہ لے رہا تھا تاکہ اسے اپنے کام میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میں تو کہتا ہوں جناب، اس نے رازدارانہ انداز میں توقف کیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں کہتا ہوں جناب کہ آپ اس فوجی چاچا کو زیر تفتیش لا کر اس سے کڑی پوچھ گچھ کریں تو شرمیلی کا کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ شرمیلی کی گمشدگی کے حوالے سے آپ لوگ جس بھی اپنا شک ظاہر کریں گے، میں اس سے کڑی تفتیش کروں گا۔ میں نے تھوڑی دیر رک کر ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ رات فوجی چاچا نے آپ کے گھر میں کس قسم کی سرگرمی دکھائی تھی؟ ان دونوں نے مل جل کر مجھے جو واقعہ سنایا، اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری گاؤں ہی کے ایک بندے کے ساتھ خفیہ نوعیت کی تفتیش کرتا پھر رہا تھا۔ اسے کسی ایسے اجنبی شخص کی تلاش تھی جو ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر کے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ فوجی چاچا کو یقین تھا کہ مذکورہ شخص سودرا کا ویسنک نہیں، لہٰذا وہ کسی کے گھر آیا ہوا مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس رات سب سے زیادہ مہمان چونکہ شادی والے گھر میں موجود تھے اور یہ گھر فوجی چاچا کا پڑوس بھی تھا، لہٰذا اس کی تفتیش کا مرکز بھی یہی گھر بنا رہا۔ اگر اس پوچھ گچھ کا دائرہ رفت کے گھر سے باہر ہی رہتا
تو انہیں فرید بخاری کی حرکت شاید اتنی ناگوار نہ گزرتی، لیکن جب اس نے تفتیش کے بہانے گھر کے اندر میں جھانکنا شروع کیا تو گھر والوں کو تفتیش ہوئی۔ بہرحال رفعت وغیرہ نے ایک دیرینہ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے کام میں مداخلت نہیں کی، لیکن جب آپ صبح زرینہ عرف شرمیلی اپنے کمرے سے غائب پائی گئی تو سب کا دھیان فوراً فوجی چاچا اور اس کی رات والی کارروائی کی طرف چلا گیا، اور اب یہ فساد رفعت کے گھر سے سفر کرتے ہوئے تھانے تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے بڑی توجہ سے ان دونوں کی بات سنی اور فوری یہ بھی محسوس کر لیا کہ رفعت بی بی کے دل میں بھی فوجی چاچا کے لیے مخالفانہ جذبات اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن افتخار علی کے بھڑکانے نے اسے خاصا گرم کر دیا تھا۔ وہ اپنی کم اور دیور کی زبان زیادہ بول رہی تھی۔ افتخار کے انداز سے یہی جھلکتا تھا کہ اسے 101% یقین شرمیلی کی گمشدگی میں فوجی چاچا کے سوا اور کسی کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ لوگ ایک فریاد لے کر میرے پاس آئے تھے، لہٰذا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگ مطمئن ہو کر گھر جائیں، تھوڑی دیر میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ ضروری کارروائی کے لیے انشاءاللہ میں جلد از جلد شرمیلی کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس مچھل فوجی چاچا کا آپ کیا کریں گے؟ افتخار علی نے مجھ سے استفسار کیا، جو ہمارے پیچھے ہی تھانے میں پہنچا ہے اور اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے خلاف میں نے آپ کی شکایت سن لی ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں فرید بخاری سے کڑی پوچھ گچھ کروں گا۔ اگر وہ اس معاملے میں ملوث پایا گیا تو اطمینان رکھیے وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ مجھے تو میری بچی واپس مل جائے بس، رفعت بی بی نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مجھے کورٹ کچہری اور مقدمے بازی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بھابھی آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، افتخار علی نے رفعت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب بہت جلد شرمیلی کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور اگر وہ مچھل ہماری بچی کی گمشدگی میں ملوث ہے تو پھر تھانہ کچہری بھی ہوگا اور اس بدماش کو سخت سزا بھی ملے گی۔ شرمیلی بارات آنے سے پہلے ہی مل جائے گی تھانے دار صاحب، وہ حسرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میری ناک نہیں کٹنا چاہیے جناب۔ رفعت بی بی میری کوشش تو یہی ہے کہ تمہاری بیٹی جلد از جلد بازیاب ہو جائے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آگے اللہ کی جو مرضی، تم بھی شرمیلی سے ملنے کے لیے دعا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے رفعت بی بی کو تسلی تفشی دی اور اس کے دیور کے ساتھ روانہ کر دیا، اور فرید بخاری المعروف با مچھل فوجی چاچا کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہی بات تازہ ترین صورتحال کی وضاحت کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے جلدی سے کہا، بخاری صاحب آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے یقیناً اس بات کا اندازہ ہے کہ رفعت بی بی کی گمشدہ لڑکی والے معاملے میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ نے جس کھلے ڈلے انداز میں اس اجنبی بدماش کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اسی نے ان لوگوں کو آپ پر شک ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ مجھے اپنا نشانہ بننے یا موضوع الزام ٹھہرانے جانے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ملک صاحب، کیونکہ میں جانتا ہوں شرمیلی کی گمشدگی سے میرا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ رفعت کے گھر میں شادی کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ جمع تھے کہ میں گھر میں داخل ہوئے بغیر فرداً فرداً ان کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قانون کی مدد کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا مطلوبہ بندہ نہ تو مل سکا اور یہ ایک نیا پھڈا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے، ماموں زخمی کو کر کے فرار ہونے والا شخص کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا، اور یہ بھی ایک ٹھوس سچائی ہے کہ شرمیلی اپنے گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ میں نے بخاری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجزیاتی انداز میں کہا، میری معلومات کے مطابق وہ بندہ ابھی تک سودرا کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تو میرے عملے کی نظر سے نہیں بچ سکتا تھا، اور یہی بات میں زرینہ عرف شرمیلی کے لیے بھی کہوں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے معنی خیز نظر سے بخاری کو دیکھا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، وہ اپنے گھر سے غائب ہو چکی ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا کوئی زبردستی اسے اٹھا کر لے گیا ہے، اس بات کا فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ سر دست میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی ابھی تک موضع سودرا کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ وہ بھی اگر سودرا کو چھوڑنے کا ارادہ کرتی تو بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے رات ہی میں نگرانی کا ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ سودرا سے باہر جانے والا کوئی بھی قانون کی نظر میں آئے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، کہیں شرمیلی کی گمشدگی میں اسی بدماش کا تو ہاتھ نہیں جس نے رات ماموں کو شدید زخمی کر دیا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ کی طرح میرا ذہن بھی اسی انداز میں سوچ چکا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں گھر گھر گھس کر تلاشی لینا ہوگی، پھر ہی بات بنے گی۔ آپ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا، لیکن میرا دھیان کسی اور طرف بھی جا رہا ہے۔ کس طرف؟ میں نے سوالی نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ اگر ہم فرض کر لیں
کہ جیسا کہ موجودہ حالات اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ماموں کو شدید زخمی کرنے والا وہ لفنگائی شرمیلی کی گمشدگی کا ذمہ دار ہے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ یہ کام ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ شرمیلی اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنی رخصتی سے ایک رات پہلے۔ مجھے تو یہ کوئی عاشقی معشوقی کا چکر نظر آ رہا ہے جناب۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے الفاظ میں اضافہ کیا۔ اگر شرمیلی کو زبردستی اغوا کیا جاتا تو شادی والے گھر میں کوئی نہ کوئی افراتفری تو یقیناً پھیلنا چاہیے تھی نا۔ رات میں سب ٹھیک ٹھاک سوئے اور صبح پتہ چلا کہ دلہن ہی گھر میں موجود نہیں۔ یا تو شرمیلی خود اپنی مرضی سے کہیں غائب ہوئی ہے جناب، یا پھر گھر میں کے کسی فرد نے اس سلسلے میں اس کی معاونت کی ہے۔ یہ اغوا کا معاملہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بخاری صاحب، میں آپ کی تجزیے سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن نے جو فوری طور پر لاہے عمل ترتیب دیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں دو معاوضوں پر نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک معاوض میرا ہے اور دوسرا آپ کا۔ یہاں تک تو میں سمجھ گیا ہوں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آگے فرمائیے۔ میں نے فرمایا، آپ نے مجھے کل 15 بندے فراہم کیے تھے، جن میں سے 2 اسلم اور جاوید کو میں نے اپنے ایک کانسٹیبل کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ باقی 13 کی مدد سے آپ سودرا کے چاروں جانب ایک گھیرا سا بنا لیں گے، تاکہ شرمیلی اور مطلوبہ بدماش میں سے کوئی یا دونوں ایک ساتھ کہیں جانے کی کوشش کریں تو آپ لوگ انہیں فوراً قابو کر لیں۔ اب ہمیں ان خطوط پر بھی سوچنا ہے کہ وہ دونوں ساتھ ہیں۔ میں نے اتنا کہہ کر تھوڑا توقف کیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا۔ آپ چونکہ شرمیل کے پڑوسی بھی ہیں اور آپ نے کسی عاشقی معشوقی والے معاملے کی بھی نشاندہی کی ہے، اس لیے اس معاملے کی جڑ کھودنا بھی آپ ہی کے فرائض کا حصہ ہے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین سے مدد لیں اور جلد از جلد یہ پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ شرمیلی اس شادی پر راضی بھی تھی یا اس کے گھر والے زبردستی بیاہ رہے تھے۔ اگر وہ واقعی فاروق نامی چندرکلا کے اس نوجوان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر اس رجحان کس طرف تھا؟ اور میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ کام میں کر لوں گا، آپ ذرا اپنے مشن کے بارے میں تو بتائیں۔ میں اپنے عملے کے 2-3 افراد کے ساتھ فوراً رفعت بی بی کے گھر جا رہا ہوں، میں نے بخاری کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو جائے وقوع کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں شاہدہ نامی اس لڑکی کا کڑا انٹرویو بھی اہم ثابت ہوگا، جو شرمیلی کی بڑی گہری سہیلی ہے، اور وقوع کی رات وہ شرمیلی والے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر سانس درست کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم خانے تلاشی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میری خواہش اور کوشش تو یہی ہے کہ شرمیلی کی بارات کی آمد سے پہلے اسے برآمد کر لوں، بشرط کہ وہ ابھی تک گاؤں کے اندر موجود ہو۔ بخاری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ فرید بخاری اور فوجی چاچا کا آخری جملہ بڑا پرمعنی اور فکر انگیز تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک صدا ابھر رہی تھی کہ زرینہ عرف شرمیلی سودرا ہی میں سے ملے گی، کہ چھٹی حص کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ زرینہ عرف شرمیلی آدھی رات کے بعد ہی گھر سے نکلی تھی اور میں اس سے پہلے موضوع سودرا کی ناکہ بندی کا تسلی بخش بندوبست کر چکا تھا۔ شرمیلی اپنی شادی سے ایک رات پہلے گھر سے غائب ہو گئی تھی، تو اس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ صحیح صورتحال کا اندازہ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ ماموں والے واقعے میں جن افراد نے حملہ آور کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ان کے مطابق اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا تھا۔ عمر 30 سال کے آس پاس، رنگ گورا، قد درمیانہ، جسم مائل بفربی، ہلکی پھلکی اور باریک سی مونچھیں، دائیں آنکھ کے اوپری حصے پر کسی پرانے زخم کا لگ بھگ 2 انچ لمبا نشان، جیسے کبھی کسی تیز دھار آلے سے اس پر وار کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں اس کی آنکھوں میں سرخی بھی تیرتی بتائی گئی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط ایک غسیلا شخص تھا۔ یہ ایک ایسا حلیہ تھا جو سنتے ہی مجھے ذہن نشین ہو گیا تھا۔ اگر وہ شخص اچانک میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے پہچاننے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ ایک لحاظ سے یہ میرا بڑا عجیب و غریب کیس تھا۔ شادی والا گھر ماتم کدہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں لگ بھگ 9 بجے شرمیلی کے گھر میں موجود تھا، اور دلچسپ بلکہ افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ گزشتہ رات ہی یہاں سے کہیں اور منتقل ہو چکی تھی۔ آج دن میں بھی کسی بھی وقت اس کی بارات آنے والی تھی۔ چندرکلا کا ایک نوجوان فاروق احمد شرمیل کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جانے والا تھا، اور وہ اپنی رخصتی سے پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی۔ کہاں، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اپریل کا وسط گرمی کے لحاظ سے کچھ کم ظالم نہیں ہوتا۔ آج کل جون اور جولائی والی قیامت خیزی تو نہیں تھی، پھر بھی لگ پتہ رہا تھا۔ ابھی صبح کے 9 ہی بجے تھے اور سورج نے اپنا دیدار ایسے جلالی انداز میں کرایا تھا کہ جسم کا ایک ایک مسام پسینہ اگلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔
رفعت بی بی اینڈ کمپنی کا گھر 4 بڑے کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ 2 بڑے کمرے گھر کے پچھلے حصے میں پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ اس کے آگے برآمدہ اور پھر سامنے صحن پھیلا ہوا تھا۔ اسی طرح گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے جنہیں پہلو با پہلو نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں گھر کا داخلی دروازہ واقع تھا۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ چند پھلدار اور پھولدار پودے لگے ہوئے تھے اور دوسری دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باتھ روم اور باورچی خانہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہیں پر ایک کونے سے زینہ شروع ہوتا تھا جو باورچی خانے کی چھت کے اوپر سے ہوتے ہوئے کمروں کی چھت تک جاتا تھا۔ یہ تمام تر معلومات مجھے گھر کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ رفعت بی بی کے دیور افتخار علی نے گھر کے دروازے پر ہمارا استقبال کیا اور ہمیں اندر بیٹھک میں لے گیا۔ یہ سامنے والے 2 کمروں میں سے ایک تھا۔ رفعت بی بی بھی فوراً میرے پاس آ گئیں اور ایک مرتبہ پھر روحانسی انداز میں مجھ سے التماس کرنے لگیں کہ میں جلد از جلد اس کی بیٹی زرینہ عرف شرمیلی کو ڈھونڈ نکالوں۔ میں نے اس کی دکھ درد بھری باتیں سماعت کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کسی بھی قسم کی کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے بغیر میں شرمیلی کی تلاش میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ جی بتائیے کون سی 2 چیزیں؟ رفعت نے سوالی نظر سے مجھے دیکھا۔ ایک تو میں شرمیلی کی سہیلی شاہدہ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو پچھلی رات شرمیلی کے ساتھ کسی کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اور دوسری مجھے وہ کمرہ بھی دکھاؤ جہاں شرمیلی غائب ہوئی ہے۔ شاہدہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے گھر گئی ہے جی، رفعت نے بتایا۔ میں ابھی کسی کو بھیج کر اسے بلا لیتی ہوں، پھر آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو شرمیلی والے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ کیا شاہدہ کہیں قریب ہی رہتی ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ساتھ والے گھر میں، اس نے جواب دیا۔ ایک طرف شاہدہ کا گھر ہے اور دوسری جانب اس مچھل فوجی کا جو پچھلی رات تھانے دار بن کر ہمارے گھر میں کسی اجنبی بدماش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے رفعت کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گلی میں کھڑے ہو کر مکانوں کی قطار کا ایک سرسری سا جائزہ لیا تھا۔ بخاری کے حوالے سے جس سمت رفعت نے اشارہ کیا تھا وہ گلی کا پہلا مکان تھا۔ اس کے ساتھ رفعت بی بی کا گھر تھا اور پھر لگ بھگ 12-14 مکان اور تھے گلی میں۔ میں نے رفعت بی بی کے مائیت میں قدم بڑھانے سے پہلے ساتھ آئے ہوئے دونوں کانسٹیبلز کو اشارے سے اپنے پاس آنے کو کہا، پھر انہیں کمرے کے کونے میں لے جا کر دھیمے لہجے میں نے ضروری ہدایت دینے لگا۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے رفعت بی بی کے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے انہیں اس گلی کے دونوں کونے سنبھالنے کے لیے تاکید کی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ احکام بھی دیے تھے کہ وہ ایک ایک دروازے پر نظر رکھیں اور کسی بھی قسم کی غیر معمولی بات دیکھیں تو فوراً حرکت میں آ جائیں۔ وہ میرے مقصد کی تہ میں اتر کر احکام کی تعمیل کے لیے فوری روانہ ہو گئے تھے۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا اور وہ یہ تھا کہ تھانے سے روانہ ہوتے وقت میں نے 3 افراد کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ان میں تو 2 یہی کانسٹیبل تھے، تجمل حسین اور صفدر علی، اور تیسرا شخص تھا محمد بوٹا۔ محمد بوٹا کا شمار ساٹھا پاٹھا مردوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور سرد گرم چش دیدہ شخص تھا۔ اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا دل و جان سے قائل تھا اور گاہے بگاہے ضرورت پڑنے پر میں اس کی خدمات حاصل کرتا رہتا تھا۔ جی ہاں، محمد بوٹا ایک مانا ہوا ماہر کھوجی تھا۔ صفدر اور تجمل باہر چلے گئے تھے اور میں نے رفعت کو چلنے کا اشارہ کیا۔ افتخار علی میرے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ بیٹھک سے نکل کر گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو افتخار علی نے رفعت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بھابھی آپ تھانے دار صاحب کو شرمیلی والا کمرہ دکھاؤ، میں شاہدہ کو بلانے کسی کو اس کے گھر بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رفعت اس بات میں گردن ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ 4 بڑے کمروں کا ایک کشادہ صحن والا گھر تھا، لیکن ان دنوں چونکہ وہ شادی والا گھر تھا اس لیے مہمانوں کی موجودگی کے باعث باکل شخص سے کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں رفعت بی بی کے رہنمائی میں گھر کے عقبی کمروں میں سے ایک کمرے کے اندر گیا اور میں نے تھانے میں ہی رفعت اور افتخار کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ اس کمرے کو لاک کر دیا جائے جہاں رات کو شرمیلی سوئی تھی۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ ابھی رفعت بی بی نے میرے سامنے ہی کمرے کا تالا کھولا تھا۔ میں محمد بوٹا کے ساتھ مذکورہ کمرے میں داخل ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بوٹا جی، وہ لڑکی جس کا کھرا نکالنا ہے وہ پچھلی رات کو اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس کمرے میں سوئی تھی۔ میں نے اس کی سہیلی کو بلا لیا ہے، آپ کام شروع کریں۔ میرا اشارہ پا کر محمد بوٹا اکڑو زمین پر بیٹھ گیا اور کمرے کے فرش کو عقابی نظر سے گھورنے لگا۔ اس دوران میں رفعت بی بی سے محو گفتگو رہا۔ میں نے اس سے پوچھا، رفعت بی بی، آج صبح سب سے پہلے کس کو پتہ چلا تھا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہے؟ یہ اطلاع تو شاہدہ ہی نے دی تھی، رفعت نے بتایا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور خبر سنائی کہ شرمیلی کمرے میں موجود نہیں۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ خبر سنتے ہی ہم پریشان ہو گئے تھے، اس نے جواب دیا۔
ہم نے شرمیلی کو پورے گھر میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی، تو آس پڑوس کے گھروں میں بھی پوچھ گچھ کر کے دیکھ لیا، مگر وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہوئی۔ تو میں نے پوچھا، رات کو شرمیلی اور شاہدہ نے کمرے کے دروازے کو بند کر لیا تھا یا کھلے ہوئے دروازے کے ساتھ ہی سوئی تھی؟ انہوں نے دروازہ بھیڑ دیا تھا، رفعت نے جواب دیا، لیکن نہ تو بند کیا تھا اور نہ ہی اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ جب تمہیں پتہ چلا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہو گئی ہے تو اس وقت تمہارا بیرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میں اس وقت گھر کے صحن میں کھڑی تھی جب شاہدہ نے کمرے سے نکل کر مجھے ایک خبر سنائی تھی۔ رفعت بی بی نے میرے سوال کا جواب میں بتایا، اور یہ منحوس خبر سنتے ہی میرا دھیان آپ کے باہر والے دروازے کی طرف گیا تھا اور میں نے دیکھا دروازہ بند تھا۔ دروازہ بند تھا مطلب میز بھڑا ہوا تھا یا اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جی، دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، رفعت بی بی کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ گھر کے داخلی دروازوں کے اندر سے کنڈی لگے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شرمیلی اس دروازے کے راستے سے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، یا پھر گھر کے کسی فرد کی مدد سے غائب ہوئی تھی جس نے اس نے جانے کے بعد بیرونی دروازے کو پھر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا تھا، اور یہ کام شاہدہ کا بھی ہو سکتا تھا۔ آخری جملہ میرے ذہن کی پیداوار تھا اور اس کے اندر بے پناہ سنسنی بھری ہوئی تھی۔ شاہدہ شرمیلی کی رازدار سہیلی تھی۔ اگر شرمیلی نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا تو عین ممکن تھا کہ اس نے اپنی رازدار سہیلی کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر رکھا ہوتا کہ اس کی مدد سے اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے میں ہمکنار کر سکے۔ اس سے پہلے کہ میں رفعت بی بی سے مزید کچھ سوال پوچھتا، افتخار علی شاہدہ کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ مجھے لامحالہ شاہدہ کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میں نے کھوجی بابا محمد گٹا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بوٹا جی، یہ ہے گمشدہ دلہن کی سہیلی شاہدہ جو پچھلی رات اس کمرے میں موجود تھی۔ آپ ذرا اس کے پاؤں کا کھرا بھی چیک کر لو۔ میں اس بچی کا کھرا بھی چیک کر لیتا ہوں کیونکہ یہ میرے سامنے موجود ہے۔ محمد بوٹا نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس کڑی کی کوئی چپل یا جوتی چاہیے جسے تلاش کرنا ہے۔ وہ لمحاتی توقف کر کے کھانسا، پھر سرسری انداز میں بولا، میں نے اس کمرے میں لگ بھگ 10 افراد کے کھرے الگ الگ پہچان لیے ہیں۔ اب یہ پتہ چلانا ہے کہ غائب ہونے والی دلہن کا کھرا ان میں سے کون سا ہے۔ پھر وہ شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، دلہن رات کو کس بستر پر سوئی تھی؟ اس کمرے میں 2-4 چرپائیاں پہلو بہ پہلو بچھی ہوئی تھی جن پر بستر بھی لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے ان میں سے کوئی ایک چرپائی پر شرمیلی اور دوسری پر شاہدہ سوئی ہوگی۔ شاہدہ نے دیوار کی جانب والی چرپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ شرمیلی رات کو اس چرپائی پر سوئی تھی۔ محمد بوٹا معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا اور پھر ایک مرتبہ زمین کا جائزہ لینے لگا۔ سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، لائیے جی دلہن کے پاؤں کی کوئی جوتی۔ رفعت نے فوراً محمد بوٹا کی فرمائش پوری کر دی۔ میں نے شاہدہ کو محمد بوٹا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بوٹا جی، آپ اس کمرے میں کھرے وغیرہ کی تحقیق مکمل کر لو، اتنی دیر میں رفعت بی بی سے چند معلومات اور کر لیتا ہوں۔ اس نے سرسری انداز میں سر ہلایا اور اپنے کام میں جت گیا۔ میں رفعت بی بی کو لے کر واپس بیٹھک میں آ گیا۔ افتخار علی سایہ بن کر ہمارے ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر آیا جا رہا تھا، چنانچہ وہ بھی ہمارے پیچھے ہی وہاں پہنچ گیا۔ بیٹھک میں اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سنجیدہ نظر سے باری باری ان دونوں کو دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رفعت بی بی، شرمیلی کے باپ کو بھی یہاں بلا لو، میں بہت ہی اہم بات کرنے والا ہوں۔ نیاز علی ابھی تک مجھے کہیں نظر نہیں آیا، وہ کہاں ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ کی آمد سے چند منٹ پہلے ہی تو میں نے بھائی کو ایک بندے کے ساتھ ڈاکٹر کی کلینک بھیجا ہے، افتخار علی جلدی سے بولا۔ شرمیلی کی گمشدگی سے وہ ڈھے گئے ہیں۔ میں تو ڈاکٹر کو گھر پر بلانا چاہتا تھا لیکن بھائی جی بالکل بھی نہیں مانے۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے ہم سے کہہ لیں، رفعت جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ابھی میں آپ لوگوں سے جو 3 سوال پوچھنے والا ہوں ان کا سچا اور کھرا جواب دینا، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیونکہ میں نے داستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں اس بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ یہ آخری جملہ میری طرف سے ایک نفسیاتی چال تھی، حالانکہ میں کسی بھی حوالے سے قطعاً کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں تفتیش بھری نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ پھر افتخار علی نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، ایسی کیا بات ہے تھانے دار جی؟ کیا شرمیلی اس شادی کے لیے دل سے راضی نہیں تھی؟ میرے سوال نے انہیں بنھی طرح چونکا دیا۔ انہوں نے ہڑبڑائی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یکے بعد دیگرے میری جانب دیکھتے ہوئے متعلمانہ انداز میں بولے، جج جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ان کی گھبراہٹ نے بڑے واضح انداز میں مجھے بتا دیا کہ محض دال میں کچھ کالا ہی نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ فوجی چاچا کی سجائی ہوئی بات اس موقع پر بہت کام آ رہی تھی۔
میرا مطلب وہی ہے جو آپ دونوں بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے شرمیلی فاروق احمد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اسے کوئی اور لڑکا پسند تھا۔ آپ کو کسی نے بہت غلط بتایا ہے تھانے دار جی، افتخار علی نے سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہماری شرمیلی ایسی بچی نہیں تھی جناب، وہ ایسی تھی یا نہیں میں 2 منٹ میں آپ کی نظروں کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا، میں نے خاصے سخت لہجے میں کہا۔ شاہدہ شرمیلی کی رازدار سہیلی ہے نا، یہ تو اس کے ہر چھوٹے بڑے معاملے سے اچھی طرح واقف ہوگی۔ جب میں تھانے لے جا کر اس سے تفتیش کروں گا نا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ لوگ مجھے سختی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہ کریں تو اچھا ہی ہے۔ میں نے ان دھمکی آمیز الفاظ میں سے ان دونوں کے مزاجوں پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ رفعت کی پریشانی ان لمحات میں ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنے دیور کی طرف دیکھتے ہوئے سرس سیما لہجے میں بولی، افتخار میرا خیال ہے تھانے دار جی کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ہمدرد ہیں اور شرمیلی کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ گویا بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے تنزیہ نظر سے افتخار کی طرف دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، افتخار علی تم سے کہیں زیادہ سمجھدار تو تمہاری یہ بھابھی ہیں جسے دوست اور دشمن کی بخوبی پہچان ہے۔ میں نے تو جی، وہ کھسیاہٹ بھرے انداز میں بولا، گھر کا پیٹ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جب بھابھی کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر اس کی زبانی سن لیں آپ یہ کہانی تو میں رفعت بی بی کی زبانی سن ہی لوں گا افتخار علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن آج تم بھی میری ایک بات بڑی مضبوطی سے اپنے پلے باندھ لو، زندگی میں کام آئے گی۔ وہ متذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سی بات جناب؟ یہ بات کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار اپنے تھانے کی حدود میں آنے والے علاقے کی دائی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پیٹ چھپا کر کسی بھی گھر کا مسئلہ حل کرایا نہیں جا سکتا۔ میری اس پرمغز نصیحت پر شرمندہ ہو کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں رفعت بی بی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اگلے 3 منٹ میں رفعت بی بی کی معرفت میرے علم میں کچھ اس قسم کا اضافہ ہو چکا تھا کہ زرینہ عرف شرمیلی سودرا ہی کے ایک نوجوان مشتاق عرف کھنڈی کی محبت میں گرفتار تھی۔ کھنڈی کے نام سے مشہور یہ لڑکا کبڈی کا ایک ستھرا کھلاڑی تھا اور اکھاڑے میں پہلوانی وغیرہ بھی کرتا تھا، لیکن یہی کھنڈی شرمیلی کے والدین کو سخت ناپسند تھا کیونکہ سودرا میں اس کی ایک شہرت اچھی نہیں تھی۔ وہ بھنگ اور چرس وغیرہ کا نشہ کرتا تھا اور ہلکی پھلکی غنڈہ گردی بھی اس کے نام اعمال میں رقم تھی، لہٰذا نیاز علی اور رفعت بی بی کو کسی بھی قیمت پر شرمیلی کی شادی کھنڈی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تمام تر معلومات خاصی اہمیت کی حامل تھی جو اس جانب اشارہ کرتی تھی کہ شرمیلی اپنی مرضی سے کہیں نکل گئی تھی، اور اس کہیں کا سیدھا سیدھا مطلب تھا کہ کھنڈی۔ میں نے رفعت بی بی سے سوال کیا، کیا تم ان تمام حالات سے اچھی طرح واقف ہو؟ تو پھر بھی تم نے شرمیل کی گمشدگی کے بعد مشتاق عرف کھنڈی کو تو ضرور چیک کیا ہوگا۔ جی، سب سے پہلے ہم نے اسی کے گھر میں جھانکا تھا، رفعت کے بجائے افتخار علی نے جواب دیا۔ اس کے گھر سے پتہ چلا کہ کھنڈی پچھلے 2 دن سے سودرا میں ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ماں نذیرہ نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ بشیرہ کے گھر گیا ہوا ہے، رفعت بی بی نے جواب دیا۔ بشیرہ گجرات شہر میں رہتی ہے، نذیرہ کا کہنا ہے کہ کھنڈی 3-4 دن کے بعد ہی واپس آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں کھنڈی، نذیرہ اور بشیرہ سب کو باری باری چیک کروں گا، لیکن پہلے اس گھر میں کام مکمل ہو جائے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی تھی، ادھر محمد بوٹا کی صدا ابھری، آ جائیے ملک صاحب، دلہن کا کھرا مل گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھک سے باہر نکلا۔ محمد بوٹا چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے گمشدہ دلہن ان سیڑھیوں کے ذریعے مکان کی چھت پر پہنچی تھی اور پھر وہیں سے وہ فرار ہوئی ہے۔ چھت سے فرار ہوئی ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے بوٹا جی؟ سرکار، میں نے چھت پر چڑھ کر دلہن کے کھرے کا مکمل تعاقب کیا ہے جی، وہ انکشاف انگاز لہجے میں بولا۔ ان 13-14 مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، دلہن کا کھرا ایک چھت سے دوسری اور دوسری سے تیسری چھت پر سے ہوتے ہوئے سب سے آخری گھر کی چھت تک گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے متفق ہوا اور پھر گہری سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، چیک یہ کرنا ہوگا جناب کہ فرار ہونے والی دلہن آخری مکان کے اندر اتری ہے یا گھر کی اگبی جانب کود گئی ہے۔ ان مکانوں کی قطار کے پیچھے کھلا میدان ہے۔ میں نے رفعت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ جی رمضان اور سغرا کا گھر ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ کیا تم نے شرمیلی کو رمضان اور سغرا کے گھر میں بھی دیکھا تھا؟ جی، وہاں بھی تلاش کیا تھا، اس نے اثبات میں گردن ہلائی، لیکن ان لوگوں کو بھی شرمیلی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اگر وہ ان کے گھر میں اتری ہوتی تو وہ لوگ مجھے ضرور بتا دیتے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکان کے اگلی سمت میدان میں کودی ہوگی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر محمد بوٹا کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، بوٹا جی اب کھرے کا سلسلہ آخری مکان کے عقب سے شروع کیا جائے، کیا خیال ہے؟ بڑا نیک خیال ہے جناب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ دلہن کے پاؤں کا کھرا ابھی تک اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ مکان کے پیچھے میدان میں کودی ہوگی۔ تو چلیے پھر ادھر ہی چلتے ہیں، میں نے دروازے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر شاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں اضافہ کیا، جب تک ہم واپس نہیں آ جاتا تم ادھر ہی رہو گی، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنا ہے۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ میں کھوجی محمد بوٹا کے ہمراہ رفعت بی بی کے گھر سے باہر نکلا ہی تھا تو اس وقت شرمیلی کا باپ نیاز علی ڈاکٹر کو دکھا کر واپس آ گیا۔ وہ ایک مسکین صورت ادھیڑ عمر شخص تھا، بیٹی کی گمشدگی نے جیسے اور بھی یتیم بنا دیا تھا۔ وہ شکل ہی سے جورو کا غلام دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس سے رسمی سی علیق سلیق کی اور پھر تسلی دینے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے مجھے افتخار علی کی آواز سنائی دی، تھانے دار صاحب آپ لوگ چلیے، میں بھائی صاحب کو اندر لٹا کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور محمد بوٹا کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقام کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ کانسٹیبل تجمل حسین اور صفدر علی میرے حکم کے مطابق اپنے ڈیوٹی پر مستعد کھڑے نظر آ رہے تھے۔ جلدی ہم مکانوں کی قطار کو پھلانگتے ہوئے آخری گھر کے عقب میں پہنچ گئے۔ محمد بوٹا نے پہلے کمر کے بل جھک کر اور پھر اکڑو بیٹھ کر بڑے ماہرانہ انداز میں کچی زمین کا معائنہ فرمایا، پھر سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب کام بن گیا ہے۔ کام بن گیا ہے؟ میں نے امید بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ شرمیلی کا سراغ مل گیا ہے؟ جی ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی مکان کی چھت سے کودنے کے بعد ایک اس طرف گئی ہے۔ محمد بوٹا نے میدان کی دوسری جانب اشارہ کیا تھا، جدھر مکانوں کی ایک دو مزید قطاریں بنی ہوئی تھیں اور ایک کچا مکان ذرا ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر تن تنہا دکھائی دے رہا تھا۔ اس مکان سے آگے وہ راستہ تھا جو میرے تھانے اور بس اسٹینڈ کی طرف جاتا تھا۔ میں محمد بوٹا کی مائیت میں رفتہ رفتہ میدان عبور کرنے لگا۔ محمد بوٹا نے شرمیلی کا کھرا پکڑ رکھا تھا اور میں نے بوٹا کو۔ ہم سست روی سے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم نے میدان کے اندر نفس فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ میں نے ایک گھڑ سوار کو سامنے والے مکانوں کی قطار کے عقب سے نمودار ہو کر مذکورہ کچے مکان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس گھڑ سوار کو دیکھ کر میں چونک اٹھا تھا اور بے ساختہ میری زبان سے نکلا تھا، یہ کون ایسی تیزی سے کچے مکان کی طرف جا رہا ہے؟ محمد بوٹا کا دھیان چونکہ کھرا اٹھانے کی طرف لگا ہوا تھا، لہٰذا میری توجہ دلانے پر اس نے گردن اٹھا کر کچے مکان کی سمت دیکھا، لیکن اس اثناء میں مذکورہ گھڑ سوار کچے مکان کے عقب میں غروب ہو چکا تھا۔ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے ملک صاحب، محمد بوٹا نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ پہلے تھا اب نہیں ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان مکانوں کے پیچھے سے نکلا تھا اور کچے مکان کے پیچھے غائب ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے گھڑ سوار کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ ملک صاحب آپ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا ہے نا، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کچے مکان کی طرف ہی جا رہے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ گھڑ سوار کون ہے۔ ہم کچے مکان کی طرف کیوں جا رہے ہیں بوٹا جی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے جا رہے ہیں کہ دلہن شرمیلی کے پاؤں کا کھرا اسی سمت ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ اس میدان سے گزرتے ہوئے وہ لڑکی اس کچے مکان کی طرف گئی ہے۔ بات کے اختتام پر محمد بوٹا نے متذکرہ بالا کچے مکان کی جانب اشارہ بھی کر دیا تھا۔ کیا واقعی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے کہ محمد بوٹا میرے سوال کا جواب دیتا، سودرا کی فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ ہم دونوں نے چوکنا نظروں سے کچے مکان کی طرف دیکھا، کیونکہ گولی چلنے کی آواز اسی جانب سے آئی تھی۔ میں نے سروس ریوالور نکال کر ہاتھ میں تھاما اور پلک جھپکتے میں کچے مکان کی سمت دوڑ لگا دی۔ جلدی مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی دوڑتے ہوئے قدم مصروف عمل ہیں۔ میں نے دوڑنے کے دوران ہی پلٹ کر عقب میں دیکھا تو مجھے کانسٹیبل تجمل حسین اور صفدر علی کی صورتیں دکھائی دیں، وہ بھی بھاگتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ میں ابھی مذکورہ کچے مکان سے 100 گز کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس مکان کے پیچھے سے ایک گھڑ سوار برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ گھوڑا تو وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس مکان کے عقب میں غروب ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس بار گھڑ سوار وہ نہیں تھا۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ تھی کہ مذکورہ گھڑ سوار کو دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ میں نے پہلے اسے بھی کہیں دیکھا ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے یاد آ گیا وہ کون ہے۔ محمود اکے والے پر قاتلانہ حملے کرنے والے اجنبی لفنگے کا حلیہ میرے ذہن میں نقش تھا، اور یہ گھڑ سوار اس حلیے پر 100% فٹ بیٹھا تھا۔ اس کے فرار ہونے کا انداز گواہی دیتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک گولی فائر کی ہوگی۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے اس گھڑ سوار کو للکارا، رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔
میرے ان دھمکی آمیز الفاظ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے مجھ پر جوابی فائرنگ کی اور گھوڑے کو مزید تیز بھگانا شروع کر دیا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے نیچے جھک کر خود کو بچا لیا۔ یہ بڑے فیصلہ کن لمحات تھے۔ میں اس بھگوڑے گھڑ سوار کو ڈرانے دھمکانے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے کسی ماہر نشانجی کے مانند بھاگتے ہوئے گھوڑے کی ٹانگوں کا نشانہ باندھ کر یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ میری یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں نے گھوڑے کی ٹانگوں کو بری طرح گھائل کر ڈالا۔ وہ بڑے کربناک انداز میں بلبلایا اور لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تکلیف کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ گھوڑے کے گرتے ہی گھڑ سوار کے بدن نے بھی میدان کی سنگے ریز زمین کو ایک زوردار بوسہ دیا۔ پھر اس نے پہلے کہ وہ سنبھل کر کھڑا ہوتا، وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا، میں نے اس کے سر پر پہنچ کر اسے قابو کر لیا۔ اس کی جانب اٹھی ہوئی میری ریوالور کی خطرناک نال نے اسے باور کرا دیا تھا کہ اگر وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر ہوا تو اس کی کھوپڑی کے پرکچے اڑ جائیں گے۔ اس کا پستول زمین پر گرتے ہی ہاتھ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے صرف تجمل حسین اور صفدر علی ہی نہیں بلکہ مزید نصف درجن افراد بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ یہ فوجی چاچا کی ٹیم کے لوگ تھے جنہیں میں نے گاؤں کے گرد متعین کر رکھا تھا۔ انہی لوگوں میں فرید بخاری اور فوجی چاچا بھی نفس و نفیس موجود تھا۔ میں نے اجنبی مجرم کو الٹی ہتکڑی لگا کر صفدر علی اور تجمل حسین کے حوالے کیا اور خود بخاری صاحب کے ساتھ اس کچے مکان کی جانب پڑ گیا جہاں سے پہلی گولی چلنے کی صدا ابھری تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں پچھلے سال 1.5 سال سے کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا۔ بعد ازاں مجھے پتہ چلا کہ مذکورہ مکان کا کیس وزیرآباد کی ایک عدالت میں چل رہا تھا اور عدالت ہی کے حکم پر اس کچے مکان کو تالا بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن موجودہ حالات چیخ چیخ کر اس حقیقت کی گواہی دے رہے تھے کہ اس مکان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ہم جیسے ہی مکان کے اندر داخل ہوئے، صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ 2 کمرے والے اس مکان کے کچے صحن میں افتخار علی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سینے سے ابلنے والے خون نے اسے نہلا سا دیا تھا۔ اسی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے افتخار علی کو ہی گھوڑے پر سوار اس مکان کے پیچھے غروب ہوتے دیکھا تھا۔ دراصل مذکورہ مکان کی پشت میدان کی سمت تھی اور سامنے والا حصہ اس راستے کی طرف تھا جو تھانے کی طرف جاتا تھا۔ کمروں کی تلاشی بڑی سود مند ثابت ہوئی۔ ایک کمرے میں سے شرمیلی بازیاب ہو گئی، لیکن انتہائی خراب حالت میں۔ اس کے پاؤں، ہاتھ اور کمر کو رسی کی مدد سے ایسا کس کر باندھا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے 1 انچ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ اس بےایمانت سلوک پر صدائے احتجاج بلند کرنے کے قابل نہ رہے۔ میں نے پہلی فرصت میں شرمیلی کی ساری بندشیں کاٹ ڈالیں اور اس کے منہ کو بھی فی الفور آزاد کر دیا۔ پھر اسے ایک چرپائی پر بٹھا کر پانی پلایا۔ اس دوران میں فوجی چاچا بھاگ کر کہیں سے پانی لے آیا اور اس کے ساتھ ہی خوشخبری بھی پورے سودرا میں پھیل گئی کہ گمشدہ دلہن زرینہ عرف شرمیلی کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ گاؤں والے جوگ در جوگ اس کچے مکان کی جانب دوڑ پڑے جہاں اس وقت میں موجود تھا۔ آپ خود ہی تصور کر لیں کہ میں نے اس صورتحال سے کیسے نمٹا ہوں گا۔ شرمیلی کی شادی کو 1 ماہ کے لیے موخر کر دیا گیا تھا۔ وہ جن حالات سے گزری تھی اس کے پیش نظر خوشی یا شادی وغیرہ کا تصور وقتی طور پر دھندلا سا گیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کا اختتام جتنا ڈرامائی اور سنسنی خیز ہوا تھا، میں اس کہانی کے 3 اہم کرداروں میں سے 2 کے بیانات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پیش منظر کے ساتھ ہی اس داستان کا پس منظر بھی آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ میں نے جن 2 کرداروں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک تو ہے زرینہ عرف شرمیلی اور دوسرا ہے یعقوب عرف کوبا۔ جی ہاں، یہ کوبا وہی نامراد شخص ہے جس نے پچھلے رات ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ اس کہانی کے تیسرے اہم کردار کا محض ذکر ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب وہ کسی بیان شیان کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرا اشارہ افتخار علی کی جانب سے ہے۔ شرمیلی کے مطابق اسے دن میں ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ ایک چٹھی ملی تھی۔ اس نے تنہائی میں جب چٹھی کو کھول کر پڑھا تو پتہ چلا وہ خط اس کے محبوب مشتاق عرف کھنڈی کی جانب سے تھا اور اس نے شرمیلی سے آخری ملاقات کے لیے التجا کی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی اس خط کے ذریعے سختی سے یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ یہ معاملہ صرف انہی دونوں کے بیچ رہے اور شرمیلی نے کھنڈی کی ہدایت پر منو عن عمل کرتے ہوئے اپنی رازدار سہیلی کو بھی اس معاملے کی ہوا نہیں لگنے دی۔ اگلے دن اس کی رخصتی تھی۔ وہ بھی سودرا جانے سے پہلے ایک بار اپنے محبوب سے اچھی طرح مل لینا چاہتی تھی۔ کھنڈی نے چٹھی میں ملاقات کے لیے شرمیلی کو باقاعدہ ایک پروگرام دیا تھا جس کے مطابق آدھی رات کے بعد جب گھر کے تمام افراد گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں تو شرمیلی کو چپکے سے اپنے مکان کی چھت پر پہنچنا تھا اور پھر چھت در چھت سفر کرتے ہوئے گلی کے آخری مکان تک رسائی کرنا تھی جہاں مکان کے عقب میں اسے دیوار کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی لگی ہوئی ملتی۔
اسے سیڑھی کے ذریعے مکان کی چھت سے نیچے اترنا تھا اور پھر میدان کو عبور کر کے اس کچے مکان کی طرف پہنچنا تھا جو کافی عرصے سے کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ کھنڈی نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مذکورہ کچے مکان کے اندر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ خاموشی کے ساتھ مکان کے اندر داخل ہو کر اس تک پہنچ جائے۔ کھنڈی نے واضح کر دیا تھا کہ وہ مکان کے داخلی دروازے کو کھلا رہنے دے گا، لہٰذا وہ بے دھڑک اندر آ جائے۔ واپسی میں وہ شرمیلی کو اس سیڑھی تک پہنچانے ساتھ آئے گا جس کے ذریعے اسے واپس اپنی گلی کے آخری مکان کی چھت تک پہنچنا تھا۔ اس کے بعد وہ کھنڈی وہاں سے سیڑھی ہٹا دیتا اور وہ اپنے گھر آ جاتی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ شرمیلی نے اس ملاقات والے معاملے کو صیغہ راست میں رکھتے ہوئے کھنڈی کی بھیجی ہوئی چٹھی کے مطابق عمل کر ڈالا، اور جب اسے اپنی گلی کے آخری مکان کے پچھواڑے ایک دیوار کے ساتھ بانس کی سیڑھی لگی نظر آئی تو اسے یقین ہو گیا کہ کھنڈی اس کچے غیر آباد مکان میں ضرور اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ میدان عبور کر کے کشا کشا اپنے محبوب سے ملاپ کے لیے اس مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ کوبا پہلے سے گھاٹ لگائے وہاں بیٹھا شرمیلی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شرمیلی صورتحال میں خود سمجھ پاتی، کوبا نے اسے بے بس کر کے ایک چرپائی پر ڈال دیا۔ کوبا ایک جرائم پیشہ شخص تھا، لہٰذا شرمیلی پر قابو پا کر اسے رسیوں میں جکڑنے کا مرحلہ اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ شرمیلی اس کچے مکان میں دیدار یار کے لیے گئی تھی اور ایک خطرناک مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، کوبا ایک جرائم پیشہ شخص تھا۔ اس کا تعلق حافظ آباد کے ایک گاؤں سے تھا۔ سودرا میں کوئی اس کی صورت نہیں پہچانتا تھا اور جیسے باقول کوبا ہی کے افتخار علی نے ایک خاص مشن کے لیے چن لیا تھا۔ کوبا کی خدمات کا آدھا معاوضہ اس نے ایڈوانس میں وصول کیا تھا اور باقی کا آدھا کام کی تکمیل کے بعد اسے ملنا تھا۔ کوبا کے بیان کے مطابق اسے سودرا کے ایک غیر آباد مکان میں بیٹھ کر کسی حسین جمیل لڑکی کا انتظار کرنا تھا۔ افتخار علی نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس نے لڑکی کو مذکورہ مکان تک پہنچانے کا بڑا پکا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ آدھی رات کے بعد اکیلی اس مکان پر پہنچ جائے گی۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شرمیلی تک کھنڈی کے حوالے سے جو خط پہنچا تھا وہ سراسر افتخار علی ہی کی کارستانی تھی۔ کھنڈی تو سودرا میں ہی موجود نہیں تھا۔ افتخار علی کو چونکہ شرمیلی کی کمزوری کا پتہ تھا، لہٰذا اس نے یہی چال چلی تھی اور شرمیلی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی چال میں آ بھی گئی تھی۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ اس کا محبوب محض اس سے ملاقات کے لیے گجرات سے واپس آیا تھا اور اس کی قسمت بری کہ وہ نقلی چٹھی کے فریم میں آ گئی۔ رات کے آخری حصے میں افتخار علی کوبا کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہوئے بغیر دروازے پر ہی کھڑے کھڑے پہلے لڑکی کی آمد کی تصدیق کی، پھر اس نے کوبا سے سرگوشی میں کہا، بے وقوف، تمہاری حماقت نے بڑی گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے کیا حماقت کی ہے؟ کوبا نے اس سے پوچھا۔ تم نے تکے والے اس بڈھے سے جو جھگڑا کیا ہے نا، اس کی وجہ سے تمہیں اس وقت پورے گاؤں میں تلاش کیا جا رہا ہے، افتخار نے پریشان لہجے میں بتایا۔ مجھے تو یہاں تک بھی پتہ چل چکا ہے کہ پولیس نے سودرا سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے، لہٰذا مجھے اپنے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کرنا پڑے گی۔ کیسی تبدیلی؟ کوبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ جس لڑکی کو تم نے باندھ کر اندر ڈال رکھا ہے نا، اسے ختم کر دو۔ کام تو ہو جائے گا لیکن رقم بڑھانا ہوگی، کوبا نے مکاری سے کہا۔ میں پہلے والے معاوضے پہ یہ کام نہیں کروں گا، رقم کی تم پرواہ نہیں کرو، میں تمہیں خوش کر دوں گا، افتخار علی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ اب میں کل صبح ہی تمہارے پاس آؤں گا، کام ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں باقی کی رقم دے کر یہ بھی بتاؤں گا کہ تم کس محفوظ راستے کے ذریعے سودرا سے باہر جا سکتے ہو۔ میں اس سلسلے میں ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ کوبا نے اسے یقین دلایا کہ اس کے کہے منوعن عمل کیا جائے گا۔ افتخار مطمئن ہو کر واپس چلا گیا، لیکن کوبا اس کے احکام پر مطمئن نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شرمیلی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شرمیلی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب افتخار علی صبح اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے چکر دے کر لڑکی کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا وہ بھگتنے کو تیار تھا۔ اگلی صبح صورتحال ہی بدل گئی۔ ایک تو میں نے رات ہی کو اجنبی بدماش یعنی کوبا کی تلاش کے لیے خاصی لمبی چوڑی کارروائی کر ڈالی تھی، پھر آج صبح کھوجی بوٹا کی مدد سے میں نے شرمیلی کو بازیاب کرنے کا جو کام شروع کیا، اس نے افتخار علی کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس بات کا تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری تحقیق و تفتیش بہت جلد مجھے اس کچے مکان تک پہنچا دے گی جہاں کوبا موجود تھا۔ اگر کوبا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو افتخار علی کا کچا چٹا کھل جاتا، لہٰذا جیسے ہی اسے موقع ملا وہ ایک سنگین فیصلے کے ساتھ کوبا کی جانب روانہ ہو گیا۔ کوبا نے مجھے بتایا کہ صبح ہی کئی بار اسے جی میں آئی تھی کہ وہ باقی رقم کو بھول کر شرمیلی کے ساتھ کہیں فرار ہو جائے، لیکن اس کی بدماشانہ سوچ نے اسے اس غلطی سے باز رکھا تھا۔ اس کے دماغ نے سمجھایا کہ اپنے کام کا پورا معاوضہ وصول کرنا چاہیے۔ اگر جیب میں نوٹ بھرے ہوں گے تو ایک سے ایک حسین لڑکی اس کے قدموں میں اپنی جوانی لٹا دے گی۔
اس موقع پر دل نے بڑی گہری چال چلی۔ اس نے دماغ کی نصیحت کا توڑ کرنے کے لیے پٹی پڑھائی، افتخار علی سے رقم وصول کرو، اس کے سر پہ چوٹ لگا کر اسے ادھر ہی گراؤ اور لڑکی کو لے کر جدھر جی چاہے نکل جاؤ۔ دولت اور لڑکی دونوں ہاتھ آنا چاہیے۔ اس کے دل اور دماغ میں جو مختلف خیالات گڈمٹ ہو رہے تھے انہوں نے کوبا کو الجھا کر رکھ دیا اور اسی سوچ و بچار میں افتخار علی کا انتظار کرنے لگا۔ افتخار علی ایک مختلف ذہن کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے سوال کیا۔ اس نے اپنے لہجے کو بہت دھیما رکھا تھا۔ لڑکی کا کام کر دیا ہے نا؟ رات کو ہی کر دیا تھا، کوبا نے جواب دیا۔ اب لاؤ میری باقی رقم۔ باقی رقم تمہیں جہنم میں پہنچ کر ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے افتخار علی نے پستول نکال لیا۔ کوبا بھوچنکا رہ گیا۔ سرسراتی ہوئے آواز میں اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ پولیس نے لڑکی کا سراغ لگا لیا ہے، وہ 10 منٹ کے بعد یہاں پہنچ جائے گی۔ افتخار علی نے صفاقی سے کہا، اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس لیے میں پولیس کی آمد سے پہلے ہی تمہیں جہنم روانہ کر رہا ہوں۔ موت کو سامنے دیکھ کر انسان دنیا کا ہر عیش و آرام بھول جاتا ہے اور اسے اپنی بقا کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ ان لمحات میں کوبا بھی رقم اور لڑکی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ چیتے کی مانند افتخار علی پر جھپٹا اور اس کے گولی چلانے سے پہلے ہی اس کا پستول چھین لیا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے افتخار علی کے سینے میں گولی اتاری اور اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اس کا احوال آپ پچھلے صفحات پر پڑھ چکے ہیں۔ افتخار علی اب اس دنیا میں باقی نہیں تھا جو کسی تصدیق یا تردید کے لیے اس سے سوال و جواب کیے جاتے۔ اس تمام تر بکھڑے کے اختتام پر میں نے رفعت بی بی سے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، افتخار علی کی آپ لوگوں کے ساتھ آخر کون سی دشمنی تھی کہ اس نے شادی سے ایک دن پہلے ہی اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ شاید نیاز علی کو کوئی سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ غمگین انداز میں بولی، سانپ کے بچے کو چاہے کتنا بھی دودھ پلاؤ وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ اس فلسفے کے بعد رفعت بی بی نے مجھے ایک واقعہ سنایا جس کا خلاصہ چند سطروں میں کچھ یوں بنتا ہے۔ نیاز علی افتخار علی میں شرمیلی کے رشتے پر انبن ہو گئی تھی۔ افتخار علی شرمیلی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا لیکن رفعت نے صاف انکار کر دیا۔ لگ بھگ 1 سال تک دونوں بھائیوں میں شدید مخالفت رہی۔ اب نیاز علی ہی کی منت و خوشامد کے بعد یہ تعلقات بحال ہوئے تھے۔ افتخار نے اوپری دل سے صلح تو کر لی تھی لیکن موقع ملتے ہی وہ بس گھولنے سے باز نہیں آیا اور وہ شرمیلی کو منظر عام سے غائب کر کے رفعت بی بی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا۔ یہ رفعت بی بی کا نقطہ نظر تھا۔ اگر افتخار علی زندہ ہوتا تو میں اس کا موقف بھی جان سکتا تھا، چونکہ ایسا ممکن نہیں رہا تھا، لہٰذا مجھے رفعت بی بی اور یعقوب عرف کوبا کے بیانات پر یقین کرنا پڑا اور ان دونوں کے بیانات آپس میں لگا کھاتے تھے۔